ہر جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے یا قرآن مجید کا حکم ہے وہ ظاہری طور پر صحابہ کو کہا گیا ہے. میں نے تو اور بات ہی پیش گوئیوں کی چل رہی ہے. آپ پتہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میری بات سنیں. ویری گڈ ہویا جی زمین کے اوپر اور آن حضرت کے پیچھے مسجد اقصی میں نماز پڑھی ہے. یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں، ان کی زندگیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نزول نہیں فرمایا مسجد اقصی فلسطین میں؟ یا انکاری ہیں تو بتا دیں. میں تو انکاری نہیں ہوں. آپ اپنے عقیدے کے خلاف کیوں جا رہے ہیں؟ بتائیں. یہ نزول والی حدیث اس رنگ میں پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا میں جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صحابہ کی زندگی میں زمین پر نازل نہیں ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی مسجد اقصی فلسطین میں؟ پھر تو میں جھوٹی بات کر رہا ہوں. پھر تو نہ اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. پھر آپ مجھے غلط کہہ سکتے ہیں. کیا میں نے غلط بات کی ہے؟ یہ حدیث پوری نہیں ہوئی نزول والی؟ میں نے تو یہ نہیں کہا. آپ بتائیں جی. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جب نزول ہوا تو یہ جو پیشن گوئی ہے حدیث مبارکہ یہ ظاہری اعتبار سے پوری ہو گئی ہے؟ کاشف بھائی یہ بات آپ کی ٹھیک سمجھو؟ میں آپ کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں. میں نے کوئی 1000 مولوی صاحبان سے بات کی، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ نازل ہوئے ہیں ایک دفعہ. آپ انکاری ہیں. مجھے یہ آپ نہ بتائیں نا. ہم تو وہ جو حضرت داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المحجوب میں، ہم تو اس طرح کا معراج مانتے ہیں. آپ جو ہمارے اکثریت مسلمان پیارے بھائیوں کی ہے، جن میں دیوبندی پیارے بھائی بھی شامل ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے، دوسرے بزرگوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ معراج جسمانی تھا، اور جو انبیاء آئے ہیں وہ جسمانی طور پر تھے. تو اگر ان بزرگ جو تمام مسلمانوں کی اکثریت کی جو بزرگوں نے لکھا ہے وہ تو آپ کا عقیدہ ہے، یا تو کہیں کہ آپ کا عقیدہ میں نے غلط اور جھوٹ بیان کیا ہے. صحابہ کی زندگی میں مسجد اقصی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نزول نہیں فرمایا ہے. پھر تو میں جھوٹا ہوں، غلط بات کر رہا ہوں. حالانکہ وہ اشرف علی تھانوی صاحب اور دوسرے بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کتابوں میں. یہ تو آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ آپ کے اپنے جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ میری طرف منسوب کر کے مجھ سے اس کی دلیل طلب کر رہے ہیں. پیارے بھائی کاشف بھائی چھوٹا سا سوال یہ ہے. چلے کاشف بھائی میں یوں کرتا ہوں ٹھیک ہے جی، اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف آپ کا بلکہ وہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مذکور یا غیر مذکور ہیں، سرکار نے جن کی تصدیق فرمائی ہے، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں وہ تشریف لائے، اور انہوں نے سرکار کی امامت میں وہ جو ظاہری اعتبار سے بھی انہوں نے سرکار کی امامت میں اقتدا کی. کاشف بھائی میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. تو اب آپ جو ایک نیریٹو بلڈ کر رہے تھے کہ احادیث مبارکہ کی ظاہری اعتبار سے جو ان کی پیشن گوئی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، یا بعض احادیث ایسی ہیں جن کی ظاہری اعتبار سے پیشن گوئی پوری نہیں ہو سکتی. کاشف بھائی میرا سوال ابھی تک وہی ہے کہ آپ صرف یہ فرق کر دیں کہ وہ احادیث مبارکہ کون سی ہیں جن کی ظاہری اعتبار سے جو پیشن گوئی جن میں کی گئی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، اور وہ کون سی ہیں جن کی ظاہری اعتبار سے یعنی بالکل اصلاً و معنن ان کی پیشن گوئی جو ہے وہ بالکل ہو بہو بھی آئی نہیں اسی طرح پوری ہوگی. ایک سوال یہ تھا. دوسرا سوال یہ ہے کاشف بھائی کہ اگر تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے سرکار کی اقتداء میں، انہوں نے وہاں پہ وہ مقتدا اور مقتدی ہوئے، تو یہ تو حدیث مبارکہ یہ جو پیشن گوئی ہے یہ تو پوری ہو گئی. تو اب جو آپ فرما رہے ہیں اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو وہ ذرا واضح فرما دیں. بات پیارے بھائی یہ ہے، یہ تو آپ نے تسلیم کر لیا ہے. اب ذرا غور کریں کہ آپ نے اس پیش گوئی کو جو دوسرے جو آپ کے علماء کرام ہیں انہوں نے جو تسلیم کر لیا ہے، ان اپنی کتابوں میں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اور یوسف الدیانوی صاحب نے اور دوسرے بزرگوں نے لکھا ہے کہ معراج جسمانی تھا، تو آپ نے بھی کہا کہ بالکل جسمانی طور پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں اور یہ پیش گوئی پوری ہوگی. جب آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں تو میرے بھائی پھر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کے عقیدے کے مطابق 2 دفعہ نزول ہونا ضروری ہے اور 2 دفعہ رفع ہونا ضروری ہے. اب آپ نے مجھے ثابت کرنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ رفع کیا ہے.
یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے فلسطین میں، یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، صلیب پر مارنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب دوبارہ نزول ہوا آن حضرت کی زندگی میں، پھر اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ چوتھے آسمان پر جسم خاکی سمیت اٹھا لیا۔ اب دوبارہ دوسری دفعہ نزول فرمائیں گے دمشق کے سفید مینارے کے نزدیک۔ اب 2 دفعہ جو رفع ہے وہ قرآن مجید سے آپ نے ثابت کرنا ہے میرے پیارے بھائی۔ میں تو آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے واضح کر دیا ہے اپنا عقیدہ، میرا وہ عقیدہ نہیں ہے جو آپ کا عقیدہ ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ نزول ہو چکا ہے، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی ہے، جیسا بزرگوں نے لکھا ہے، اشرف علی تھانوی صاحب اور دوسرے بزرگوں نے وہ درست لکھا ہے، آپ نے کہا میں تسلیم کرتا ہوں۔ اب آپ ثابت کریں کہ اس کے بعد کیا ہوا، کیونکہ قرآن مجید میں جس رفع کا ذکر ہے وہ تو اس وقت کے رفع کا ذکر ہے جب یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے ان کا رفع فرما لیا اپنی طرف۔ اب قرآن مجید میں اس رفع کا ذکر کہاں ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنے کے بعد ہوا؟ وہ ثابت کرنا ہے آپ نے قرآن مجید سے، جس کی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 2 دفعہ نزول ثابت کرنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اب 2 دفعہ رفع ہے تو اب آپ ظاہری طور پر وہ معنی لے رہے ہیں، تسلیم کر لیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، قرآن مجید میں تو اس رفع کا ذکر ہے جو یہودیوں کے قتل کرنے کی کوشش کے نتیجے میں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اپنی طرف رفع کر لیا آپ کے عقیدے کے مطابق۔ دوسری دفعہ رفع کا کسی قرآن کریم کی آیت سے اور حدیث سے ثابت کر دیں، میں تسلیم کر لوں گا آپ کی ساری بات۔ جی بسم اللہ آیت پڑھیں آپ۔ سوال کرنے کے بجائے آپ اس کی وضاحت نہیں نہ دے رہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کاشف بھائی ہم گھوم رہے ہیں، بار بار ہم آگے بڑھ گئے۔ دیکھیں، میں نے آپ سے ایک بات پوچھی تھی کہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، چلے میرے پہ تو آپ نے یہ بات کر دی نا، ایک ہوتا ہے کہ اس کو گیٹ تھرو دیتے ہیں۔ اب گیٹ تھرو اس کو فردر سے ایک آرگومنٹ کر لیں ہم اس کو بات کو آگے بڑھانے کے لیے، چونکہ ہم وہاں دائرے میں پھر رہے تھے۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کی تشریف آوری ہوئی، آپ اس کو نزول کہہ لیں، ان کا معذرت، ان کا نزول ہوا مسجد اقصیٰ میں، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اقتداء میں انہوں نے نماز ادا کی۔ کاشف بھائی، آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ ہاں کہ نہ، یہ بات جواب دیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں میں اپنا عقیدہ بیان کر دوں، پھر ہی بات واضح ہو سکتی ہے۔ کاشف بھائی، میں چونکہ آپ نے اس سے پہلے وہ بات کی نا، اب رفع والا موضوع بھی ہے، پھر وہ نزول والا بھی ہے، تو ذرا مجھے بھی بات کرنے دیں۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوا تھا؟ ہاں کہ نہ، آپ اس پہ اپنی وہ بات واضح کر دیں۔ چلیں آپ 1 منٹ لے لیں، اپنا عقیدہ اس بارے میں بتا دیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں واضح طور پر اپنا عقیدہ بتا دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں کسی ایک بھی آیت میں، نہ ہی سیاہ ستہ کی کسی ایک بھی حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم خاکی سمیت چوتھے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ اسی بات سے تو ان کی وفات ثابت ہو رہی ہے۔ اور یہ جو معراج والی بات ہے اس کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح 1,24,000 انبیاء کی امامت کرائی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ جو وفات آ چکے ہیں، زمرہ انبیاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہیں، اسی طرح ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی روح تھی۔ تو ہمارا تو واضح طور پر یہ ہے کہ اگر قرآن مجید سے ان کا چوتھا آسمان لکھا ثابت ہو جائے، ایک حدیث پیش کر دیں جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ جس میں خاکی سمیت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا، یہ کسی حدیث میں نزول والی حدیث ہے۔ میں کرتا ہوں بات، کاشف بھائی میں بات کرتا ہوں، مجھے صرف یہ بتا دیں، آخری منٹ مجھے دے دیں، آخری منٹ مجھے دے دیں، میرے سوال کا جواب ایڈریس کیجئے گا اس نزول والی حدیث پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر صحیح احادیث میں فرما دیا ہے بیان۔ یہ جو میں ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھنے لگا ہوں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 9312 نمبر حدیث ہے۔
اس میں لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی. کیا فرمایا ہے؟ یوشکو من آشا منکم، قریب ہے کہ تم میں سے بعض لوگ زندہ ہوں گے. اب یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ صحیح مرفوع متصل حدیث ہے، تمام راوی ثقہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں. فرماتے ہیں کہ جو جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، فرماتے ہیں یوشکو من آشا منکم ان یلقا عیسی ابن مریم اماما مہدیا، قریب ہے کہ تم میں سے بعض لوگ زندہ ہوں گے. اے میرے صحابہ، منکم کے الفاظ ہیں، تم میں سے بعض لوگ زندہ ہوں گے، یعنی میرے صحابہ تم میں سے بعض صحابہ زندہ ہوں گے. ان یلقا، کہ وہ ملاقات کر لیں گے، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم سے، اماما مہدیا، جو امام مہدی کے طور پر آئیں گے. اب اسی حدیث سے ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ امام مہدی جس نے امت محمدیہ میں پیدا ہونا ہے، اسی کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا ہے. اسی حدیث سے 100% ثابت ہو رہا ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، کیونکہ چوتھا آسمان بھی نزول والی حدیثوں سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ امام مہدی جو امت محمدیہ میں پیدا ہونا ہے، اسی کو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ ابن مریم کا نام دے رہے ہیں. اب کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ امام مہدی صاحب جو ہیں وہ چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام مہدی نے امت محمدیہ کے اندر سے پیدا ہونا ہے. کاشف بھائی آپ نے اتنی لمبی بات کی ہے، میرے سوال کا جواب کب دیں گے بھائی؟ میرا سوال یہ تھا کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول واقعہ معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں ہوا یا نہیں ہوا باقی تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ؟ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں ہاں یا نہ؟ بس اتنی بات بتا دیں تاکہ میں آگے اپنی بات شروع کروں. شادی آپ کو سمجھ نہیں آئی بھائی. میں نے کہا کہ جس طرح نزول دیگر انبیاء کا ہوا ہے 1,24,000 کا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے. میں نے کوئی دوسری بات تو نہیں کی. نہیں، وہ نزول کس طرح ہوا ہے ان کا؟ 1,24,000 انبیاء کا نزول ہوا ہے. بات کس طرح ہوا ہے؟ کس طرح نزول ہوا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ معراج والی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نزول کس طرح کاشف ہوا تھا؟ بھائی سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس طرح نزول ہوا ہے، آپ فرما رہے ہیں باقی انبیاء علیہ السلام کا وہ نزول کس طرح ہوا ہے؟ بس اتنی سی بات بتا دیں یار، اس میں پردے والی کون سی بات ہے؟ جی میں دوبارہ بات کر دیتا ہوں. کاشف بھائی لمبی بات نہ کیجیے گا. وہاں پہ ایک منٹ، یہ سوال آپ مجھ سے اس لیے آتے بار بار کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا ہے. وہ میرے بھائی کاشف بھائی میں کیا سوال کر رہا ہوں کیا نہیں، آپ اس بات کو چھوڑیں، مجھے سوال کا جواب دے دیں کہ کس طرح نزول ہوا ہے. آپ کا عقیدہ اس نزول کے بارے سے مجھے سمپل سے جواب دیں تاکہ میں بات آگے کروں. ہاں آگے بڑھائیں نا بات کو. میں نے جواب دے دیا ہے. کاشف بھائی آپ نے جواب کیا دیا ہے؟ کاشف بھائی جواب یہ دیں. سر صاحب ہے یہاں پہ ہوسٹ بھائی؟ جی جناب. ذرا کوشش کریں کہ نا باری باری دونوں دوست بات کریں، یا ٹائم لگا دیں یا جس طرح بھی، لیکن یار یہ ایسا کریں ٹائم لگا دوں میں آپ دونوں کا. اور نہیں سرکار بھائی ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہو رہی ہے. کاشف بھائی مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جو نزول آپ کہہ رہے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا نزول ہوا ہے، وہ نزول کیسے ہوا ہے؟ کاشف بھائی یہ بتا دیں. کاشف بھائی ایک چیز کاشف بھائی کو میں صرف میں تھوڑا ایڈریس کروں گا. کاشف بھائی ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو معراج تھا یہ ویسے بھی کشفن تھا، یہ کشفی نظارہ تھا. جزاک اللہ. کاشف بھائی استاد آدمی ہیں، وہ ان کو بتانے دیں. جی کاشف بھائی کیسے نزول ہوا ہے؟ آپ کیوں جذباتی ہو رہے ہیں؟ قرآن جو احادیث میں لکھا ہوا ہے معراج میں صرف اکیلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا. وہاں پہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کہ پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشمول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 1,24,000 انبیاء کو امامت کرائی ہے. میرے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جس طرح، اب سنیں میں دوبارہ، 1,24,000 انبیاء کا نزول ہوا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ایسے ہی ہوا ہے بعد از وفات. بات ابھی یعنی نزول ہو گیا ان کا، نزول ہو گیا ان کا 1,24,000 کا نزول ہوا ہے.
اچھا وہ نزول آپ چلے میں سوال مزید آسان کرتا ہوں، جسمانی ہوا ہے کہ روحانی ہوا ہے؟ اب آپ بتائیں کہ اس میں تو کاشف بھائی جسمانی ہوا ہے کہ روحانی نزول ہوا ہے؟ جی میں بتا دیتا ہوں پیارے بھائی بتا دیتا ہوں اگر ہم یہ تسلیم کریں، اگر کسی مسلمان یہ تسلیم کرے کہ 1,24,000 انبیاء جو ہیں وہ جسم سمیت زندہ ہیں اور جسمانی طور پر نزول فرمایا، تو یہ غلط بات ہے۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء وفات پا چکے ہیں۔ وفات کے بعد نزول کا مطلب ہوتا ہے روحانی۔ اچھا تو روحانی طور پہ انہوں نے سرکار کی امامت میں نماز پڑھی کا نزول کی طرح دیگر انبیاء کا نزول ہوا ہے، تو پھر سارے انبیاء کو اسی حالت میں ہونا چاہیے جس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ بات ہم کر رہے ہیں نا آپ کی خدمت میں۔ ٹھیک ہے کاشف بھائی، آپ ٹھیک ہے تو آپ اس کو مانتے ہیں کہ روحانی طور پہ، تو کاشف بھائی یہ جو معراج کی رات ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ روحانی طور پہ سرکار کی امامت میں نماز ادا فرمائی؟ کاشف بھائی یہ ایسے ہی ہے؟ یہ تو آپ سے سوال بنتا ہے کہ جب آپ کاشف بھائی آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، کاشف بھائی آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ جس طرح تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی اسی طرح آئے اور رسول اللہ کی اقتداء میں انہوں نے نماز پڑھی، تو کاشف بھائی انہوں نے روحانی طور پہ سرکار کی اقتداء میں نماز پڑھی؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یعنی اب روح ہے، اور اس کا مطلب پھر آپ اس طرح بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ جس طرح بھی قمر احمدی صاحب نے ایک لقمہ دیا ہے کہ وہ تو کشفی طور پہ یا روحانی طور پہ وہ تھا، تو پھر وہ، یعنی مجھے یہ آپ کی یہ لاجک سمجھ نہیں آ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم جسمانی اور روحانی طور پہ موجود ہیں، لیکن جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اقتداء میں نماز ادا فرما رہے ہیں وہ سارے روحانی طور پہ موجود ہیں۔ کاشف بھائی میں یہ بات ٹھیک سمجھوں؟ اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو درست فرما رہے ہیں۔ سن لیں اس کے ایک منٹ یار کاشف بھائی کو بات کرنے دے، کیا ہو گیا یار، مطلب وہ بڑے استاد آدمی ہیں۔ جی کاشف بھائی کریں۔ جی میں نہیں کر رہا، وہ آپ کے وہ جو دماغ کے دوست کو بات کریں۔ بخاری شریف میں جواب موجود ہے۔ آپ نے بخاری شریف کا مطالعہ فرمایا ہے؟ بخاری کاشف بھائی ابھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ، رسول اللہ کی حدیث ہے، انشاءاللہ ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ جی جی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہاں ملتا ہے کہ جب آپ کا معراج ختم ہوا تو فرماتے ہیں ثم استيقظ وهو فی المسجد الحرام۔ ثم استيقظ کے الفاظ ہیں وهو فی المسجد الحرام، کہ جب معراج ختم ہوا تو اس حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے۔ استيقظ کا مطلب ہوتا ہے نیند سے بیدار ہونا، اور آپ خانہ کعبہ میں موجود تھے، اور منام کے الفاظ ہیں وَهُوَ فِي الْمَنَام، نیند کی حالت میں تھے، پھر آپ بیدار ہوئے۔ آپ حدیث نکال لیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جسمانی طور پر اس کا ثبوت آپ کے پاس کوئی نہیں نا۔ نہیں کاشف بھائی میں نے تو آپ سے سوال کیا نا، میں آپ جب مجھ سے سوال کریں گے میں اس کا جواب دوں گا۔ میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ ابھی آپ جو حدیث موجود ذرا ہے، سنیں نا، ابھی آپ ایک جو پل باندھ رہے ہیں، کاشف بھائی ذرا سنیں، آپ نے جو ابھی ایک پل باندھا ہے اور یہ بات آپ نے بیان فرمائی ہے، اگر کوئی دوست ریکارڈنگ کر رہے ہیں وہ آپ بعد میں سن لیجئے گا۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام روحانی طور پر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انہوں نے نماز پڑھی، تو کاشف بھائی مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا رسول اللہ بھی وہاں پہ روحانی طور پہ موجود تھے؟ حدیث میں نے پڑھی ہے، میں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں نہ کر رہا، حدیث کے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ وَهُوَ فِي الْمَنَام کے الفاظ ہیں، اور ثم استيقظ نیند سے بیدار ہو گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معراج ختم ہوا، یہ حدیث کے الفاظ پڑھے ہیں میں نے، اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کی۔ اس حدیث کے آپ منکر ہیں بخاری کی؟ کاشف بھائی حدیث نمبر بتائیں، بلکہ یہاں پہ سامنے لگا لیتے ہیں۔ یہ اب چلیں ابو بطہ اس توسط سے بسم اللہ کرتے ہیں، حدیث شریف پڑھتے ہیں۔ جی کاشف بھائی میں ایک منٹ نا پیارے بھائی بات جی سنیں نا، بات مجھے یہ حدیث نمبر بتائیں، میں ساتھ یہ سامنے نا میں نکال لیتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ اب آپ موضوع سے بھاگ رہے ہیں نا، نمازرت بھاگ کا وہ لفظ نہیں کرنا کاشف بھائی چاہیے۔ آپ ابھی مجھ سے پوچھ رہے تھے میں حدیث یہ کا عرض مطالعہ کر کیا ہے رہا کہ نہیں، ہوں، میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے حدیث نمبر بتائیں کاشف بھائی۔ ہاں وہ مل جائے گی آپ کو، حدیث دے دیں گے، وہ دے دیں گے آپ کو نہیں ابھی حدیث۔ دیں نا، ابھی یار دیکھیں اتنا مزہ آ رہا ہے گفتگو کرتے ہوئے، حدیث شریف دیں، مل میں جائے آگے گی، اس میرا کو وعدہ کاشف بھائی ہے۔ اگر مجھے دے دیں تھوڑا سا یہاں سے کنٹینیو کرنے کے لیے۔ ہاں ابو بطہ بھائی حوالہ نکالیں ذرا، ابھی ان کے پاس حوالہ تو حوالے مجھے ہیں دوبارہ ہمارے یاد بھائی ہے، کے۔ صحیح بخاری کا ہے کتاب وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کے جو میں کتاب التوحید میں 7517 حدیث ہے بخاری کی۔ میں نے ان کے سامنے جو میں نے بیان کرنا تھا، جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ حوالہ
حضرت عائشہ اچھا سے یہ مروی حدیث ہے شریف تو بتا دیں مجھے، نمبر بتا دیں ابو بتا بھائی، آپ بات 75 کیجیے گا، مجھے نمبر بتا دیں۔ 7517 ہے، کتاب التوحید کا حوالہ ہے۔ تھوڑا سا موقع دے دے رہا 7517 7517 اس کے آخر میں بھی الفاظ ہیں، اور اسی الفاظ کو امام ابن جوزی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اس کی تشریح کی ہے، اور امام ابن قیم نے بھی اس کو ایک جگہ پہ نقل کیا ہے، اور ابن تیمیہ نے اس کی 3 جگہ پہ تشریحات کی ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے الفرقان بین اولیاء اللہ و اولیاء الشیطان، جہاں پہ انہوں نے ابن عربی کے عقائد توحید کو چھیڑا ہے، وہاں پہ بھی انہوں نے اس حوالے کو جو وسط طریقۃ مسجد الحرام کو لکھ کر اس کی تشریح کی ہوئی ہے۔ تو بل اگر کاشف بھائی مجھے موقع دیں تو یہاں سے مجھے تھوڑا سا جی کنٹینیو کرنے اچھا، دیں۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ راٹھور صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ پہلے سے، اور یعنی کوئی جبر نہیں ہے کہ ایک بندے نے بات کرنی ہے، اگر کوئی بھی بندہ آپ میں سے بات کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہے، راٹھور صاحب کرنا چاہتے ہیں، ابو بتا صاحب کرنا چاہتے ہیں، آپ آپس کے مشورے سے آپ طے کر لیں۔ ہم یہ موضوع سے ہٹ گئے ہیں نا، اصل ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ پیش گوئیوں پر چل رہا تھا۔ کاشف بھائی تو ابھی دیکھیں نا، آپ نے حدیث شریف کی بات کی دیکھیں ہے تو میری اس کو پڑھ بات، نہ لیں۔ پیارے بھائی ایک منٹ، سکل بھائی ایک منٹ، پیارے بھائی وہ ابو بتا نے حوالہ دے دیا، وہ پڑھ لیں گے نا، چلیں وہ تو حوالہ مل نہیں گیا، بلکہ یہ میں نے نکال لیا، تو اس کو بسم اللہ کر کے شروع سے پڑھتے ہیں نا۔ سکل بھائی سے میں سوال کر رہا ہوں، سکل بھائی کاشف بھائی حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ کاشف بھائی میری آپ کی بات ضروری نہیں ہے، حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں ایک پہلے۔ منٹ، سکل بھائی میری پلیز بات سن لیں، ایک منٹ مجھے دے دیں، ایک منٹ دے دیں پلیز، پلیز بات سن لیں۔ یہ موضوع بے شک آپ ابو بتا بھائی سے کر لیں، راٹھور بھائی سے کر لیں، میرے ساتھ جو موضوع آپ کا چل رہا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے بارے میں چل رہا ہے۔ اب مجھے حق دیجئے، جتنا آپ نے سوالات کیے ہیں میرا خیال ہے آدھے گھنٹے سے ہی میں ہی جواب دے رہا ہوں، کیا سکل بھائی مجھے آپ اس بات کی اجازت یا اختیار نہیں دیں گے کہ میں بھی پیشگوئیوں کے متعلق آپ کا رائے جان سکوں، تاکہ اگر میں گمراہ ہوں، غلط راستے پر جا رہا ہوں تو سیدھے راستے پر آ جاؤں؟ اگر اجازت دیں گے تو میں سوال کر لیتا ہوں، نہیں دیں گے تو پھر آپ ابو بتا بھائی سے بات کر لیں، میں اجازت بسم اللہ کاشف بھائی، بسم اللہ، لیکن پہلے حدیث شریف جہاں سے ابتدا ہوتا ہے نا اس کا، جو آپ نے بھی حدیث شریف کی بات کی ہے، پہلے اس کو ایک دفعہ میں، چونکہ میں چلیں آپ کی بدولت ہی سرکار کی، بسم اللہ، یار کاشف بھائی کیا ہو کیا گیا ہے، مطلب 2 منٹ لگیں گے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کاشف بھائی، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ میرا یہ جو ابھی آپ نے نہیں ہے نا یار کاشف بھائی اس ٹاپک پہ بھی آپ بات پہلے بات کر لیں، چلیں سکل بھائی اس ٹاپک پہ یار کاشف بھائی کیا ہو جائے گا، رسول اللہ کی حدیث شریف ہے، مطلب پڑھ لے تو اس میں کیا ہو کیا جائے گا۔ ایک منٹ پیارے بھائی، پیشگوئیوں پہ ٹاپک پہ بات چل رہی ہے، دیکھیں آپ مجھے سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے۔ مسجد الحرامی، یہ تو حدیث شریف کے بہت آخر میں یہ الفاظ ہیں۔ نہیں کاشف بھائی ایسے طرح نہ کریں، اب جو حدیث شریف کی جو ابتدا ہوتی ہے، آپ دیکھیں زیادتی کر رہے ہیں، آپ کیا ہو کیا گیا ہے، حدیث شریف کیوں نہیں پڑھنے دے رہے کاشف بھائی، کیا ہو کیا گیا ہے، مطلب کیا ہو گیا؟ سرکار بھائی وہ صاحب السلام علیکم، جی راٹھور صاحب ذرا اس کو آپ کنٹرول کریں، کاشف بھائی کافی دیر سے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ پیس بھائی حدیث شریف تو پڑھنے دے، کیا ہو گیا یار؟ اچھا ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، یار مجھے برکت کے لیے حدیث شریف پڑھنے دیں، کیا ہو گیا؟ ایک منٹ چلیں وہ حدیث پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے کاشف صاحب کے سوالوں اچھا کا نہیں، میں ترجمہ نہیں کرتا، میں کاشف بھائی سے ترجمہ کروا لوں گا، میں حدیث شریف کی عبارت پڑھتا ہوں، کاشف بھائی ترجمہ آپ کرتے جائیں، مجھے آپ کا ترجمہ غلط قبول ہے۔ بیان کیے کاشف صاحب نے، پھنسے ہوئے اس لیے دوسری جگہ جانا چاہتے ہیں۔ میں جناب میں حدیث شریف پڑھتا ہوں، ترجمہ کاشف بھائی آپ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ، حدیث نمبر 75-17۔ جی حدثنا عبد العزیز ابن عبداللہ حدثنی سلیمان عن شریک ابن عبداللہ۔ اچھا ایک منٹ یار حدیث شریف پڑھنے دے، اللہ کے بندے کیا ہو گئے؟ جو ہاں حضور پڑھیں، ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں سرکار صاحب، جو نیگیٹو کمنٹس ہیں نا ان پہ ذرا ہولڈ رکھیں، کیونکہ جی میر صاحب ذرا کمنٹس دیکھیں، اگر کوئی میر نیگیٹو صاحب کرتا ہے کمنٹ چیک کریں۔ پیر صاحب نے خود کہا ہے، پیر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کاشف پھنس گیا اس لیے جان چھڑا رہا۔ پیر صاحب آپ، پیر صاحب چلیں جناب، یہ میں پیر صاحب سے گزارش ہے، جی پیر صاحب آپ بھی تشریف فرمائے۔ جی بھائی صاحب، پیر بھائی اعتبار رکھے، کچھ نہیں ہوتا، پیر صاحب آپ تشریف فرمائے۔ دیکھیں ترجمہ کاشف بھائی آپ کرتے جائیں۔ انہ قال سمعت انس بن مالک یقول لیلۃ اسری برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من مسجد الکعبۃ انہ جاءہ ثلاثۃ نفر قبل ان یوحى الیہ وهو نائم فی المسجد الحرام۔ کاشف بھائی ترجمہ کریں۔ وہ نائم فی المسجد الحرام، جی آگے چلیں۔ جی اس سے پہلے بھی جو یہ جو شب اسرا کی رات ہے، لیلۃ اسری، بھائی میری بات سن کاشف بھائی ذرا سنیں نا،
काशिफ भाई सुने ना, देखें अब ये वाकया देखें देखें तर्जुमा खुद करते जाएं भाई, आप बात कर रहे हैं, मैं तो मेरा तो ये टॉपिक काशिफ भाई मैं तो देखें काशिफ भाई आपने तो हदीस शरीफ पेश की है, सिर्फ काशिफ भाई आपने तो हदीस शरीफ पेश की है, क्या हो गया, अब तर्जुमा तो कर देना। सरकार साहब काशिफ भाई को बिठा दो जी सरकार साहब, आपने ये कहा था, आप होस्ट हैं, आपने कहा था कि स्कल क्रशर भाई हदीस पढ़े, उसके बाद काशिफ भाई सवालात लेंगे करेंगे, यही कहा था ठीक ना है आपने? ठीक तो है, हदीस ही पढ़ रहे हदीस हैं। मुकम्मल हो गई, यहाँ से हदीस हदीस को लिए वहाँ पे तर्जुमा पढ़ रहे, इसमें क्या मुश्किल है? यानी चलें, इम्तिहान ठीक है, लेने ठीक है। बैठे हैं। ठीक है यार चले काशिफ भाई कल भाई आप उस्ताद हदीस आदमी है, पढ़ें। मतलब सर मैं कहता हूँ कि इन्होंने सिर्फ ये कहा बहुआ नाइमुन फिल मस्जिदिल हरामी, इससे पहले देखें अब एजाज ये है कुरान मजीद का भी और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके कलाम का भी फसाहत और बलागत ये है कि जो वाकया वकू होता है उसका तज़किरा होता है। सो लैलता उसरिया, ये वो रात है जिस रात वो जो असरा की रात है जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारक। अच्छा, ये जो कुरान मजीद की आयत है, कुरान से भी हदीस शरीफ से भी, यानी वो रात जो मस्जिद जो शब असरा की रात है। अच्छा उस रात, ये एक मिनट हदीस शरीफ मुझे दोबारा निकालने दे। अच्छा वो जो रात है जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, देखिए हदीस शुरू कहाँ से होती है सरकार भाई, चूंकि आप आलिम दीन है और जायद अस्कानी साहब आप भी तशरीफ फरमाए, ये देखिएगा हदीस शरीफ के अल्फाज। पीर साहब अगर आप मौजूद है, काशिफ भाई ये यहाँ पे अल्लाह माफ करे कोई ऐसा मुझे मामला नहीं मालूम है, है, फंस गए पढ़िए। सिर्फ इतनी बात, ना सिर्फ प्लीज इतनी साहब ऐसा बात। कमेंट ना करें, ना कमेंट। अच्छा ऐसा सरकार कमेंट- भाई सिर्फ इतनी बात सरकार भाई, वो रात असरा की बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन मस्जिदिल काबती अन्नहु जाअहु सलासतु नफरिन क़ब्ल अन यूहा इलैहि व हुवा नाइमुन फिल मस्जिदिल हरामी। काशिफ भाई अल्लाह का खौफ किया जाना चाहिए हमें कि हम रसूलुल्लाह की हदीस पे झूठ बोलते हैं। हदीस के अल्फाज कहाँ से बयान शुरू होते हैं? हदीस के अल्फाज ये हैं कि जिस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मस्जिद काबा से मिराज के लिए लेके जाया गया, ये रूहानी तौर पे लेके जाया गया। हदीस शरीफ आप इबारत पढ़ के देख लें, मैंने आपसे कहा था आप तर्जुमा करें, आप कब किस वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु काशिफ भाई जरा सुने ना, हदीस शरीफ सुन लें। काशिफ भाई मेरी आपकी बात नहीं हो रही है, रसूलुल्लाह की हदीस है। काशिफ भाई रसूलुल्लाह की हदीस है, गौर से सुने, रसूलुल्लाह की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस रात जिस वक्त मस्जिद काबा से मेराज के लिए ले जाया गया कि वही आने से पहले आपके पास फरिश्ते तशरीफ लाए, मेराज के लिए लेके जाया गया, ये मेराज वाली रात है। आप कहाँ थे? आप मस्जिद हराम में सोए हुए थे ले जाने से पहले। ये इस बात को गौर कीजिएगा, ये पूरी तवील हदीस है, मैं सारी पढ़ूंगा। अव्वलहुम अय्युहुम हुआ फ़क़ाल औसतुहुम हुआ खैरुहुम फ़क़ाल आखिरुहुम खुदू खैरहुम फ़कान तिलका लैलत फलम यरहम फलम, ये क्या बनेगा सरकार भाई? फलम यरहुम, अच्छा फलम यरहुम, अगर वो इराब वाली आपके पास है तो वो लगा दे। फलम यरहुम हत्ता अतूहु लैलतन उखरा फीमा यरा क़ल्बुहु व तरामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बुहु व कज़ालिकल अंबियाउ तरामु अयुनुहुम वला तनामु कुलूबुहुम फलम युकल्लिमुहु हत्ता इhtamaluhu फवदऊहु इंदा बि'r ज़मज़मा। अच्छा जी यहाँ तक हदीस शरीफ में अल्फाज आ गए कि आंखें सो रही थी, दिल जाग रहा था। सर सुने ना काशिफ भाई, क्या हो गया सुने ना, अभी सो कब रहे थे? जब मस्जिद काबा से मस्जिद हराम लेके जाया गया उससे पहले। जरा सुने ना काशिफ भाई, मैं इसीलिए तो कह रहा था आप तर्जुमा करें। अच्छा मेरे आप सवालों के तर्जुमा जवाब करें आपने नहीं दे। काशिफ भाई, मैं सवालों का जवाब भी तो दे रहा हूँ, आप तर्जुमा करें। आपको मेरे तर्जुमे, आपने कहा था तर्जुमा मैं कर लूं, तो मेरे तर्जुमे में यकीन रखें, नहीं तो तर्जुमा आप करें। जवाब दे देंगे, मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। काशिफ भाई मैं आपको जवाब ना दिए तो आप, मैं ये टिकटॉक की आईडी डिलीट कर दूंगा। अल्लाह के बंदे हो क्या गया? हाँ यही मैं कह रहा हूं। काशिफ भाई सुने जरा हदीस शरीफ सुने काशिफ भाई, हमारा टॉपिक ये है ही जी अच्छा एक मिनट दोनों रुक जाएं। सरकार साहब मेरी बात सुने, आप चाहते हैं कि ये गुफ्तगू हो या फिर हम इजाजत देनी है? जी बिल्कुल। यार इसमें ऐसी क्या बात है सरकार साहब? फिर हौसला का मुजाहरा करें, आपकी ब्राड पर हम मेहमान हैं और पिछले आधे घंटे से काशिफ भाई जवाब दे रहे हैं, अब वो सवाल करना। अच्छा ऐसा करते हैं, चले मैं इसका हल निकालता हूँ, इसका मैं हल करता हूँ। अली भाई आप हदीस एक बार मुकम्मल पढ़ के सुना दें तर्जमे के साथ, उसके बाद काशिफ साहब के साथ बात करेंगे। सरकार भाई जहाँ हदीस पढ़ रहे हैं ना वहाँ तर्जुमा भी लिखा हुआ है। आधा घंटा इनके सवालों के जवाब दिए सर, ये मैं जहाँ से हदीस शरीफ पढ़ रहा हूँ वहाँ पे इराब भी नहीं लगे हुए। टॉपिक है ही नहीं है जिस पे हदीस पढ़ रहे हैं। हजूर ठीक है, आपने तो ठीक है। हदीस शरीफ पेश की है।
जी जी हाँ काशिफ भाई आपने जो कि हदीस पेश की है फी मस्जिद अल हराम प्यारे में। भाई टॉपिक पेश गोइयों का है, ये तो मिराज की हदीस है। आपने अपना अकीदा काशिफ बताए भाई बगैर हदीस तो पढ़ रहे हैं। आपने पेश किया, अब हदीस शरीफ आपने आपने पेश अकीदा किया, उस बयान पे आपने किया। अपनी बात, अब मैं अकीदा तो बयान कर रहा मेरे हूँ। अकीदे पे जरा फरमा रहे हैं, अपना हदीस अकीदा ही नहीं बताया आपने। ओहो काशिफ भाई हदीस जो आपने पेश किया उसी से एतराज कर रहे प्यारे हैं, मैं उसको भाई, पढ़ूंगा। उसमें मेरा और आपका इख्तलाफ हो सकता है। काशिफ भाई बाद हदीस शरीफ तो आपके ही बुजुर्गों ने रूहानी मिराज की यार, तस्लीम मैं किया कहता है, हूं, बाद ने जिस्मानी किया है। हम हदीस ये शरीफ बहस में ही पढ़े नहीं मिनट है। यार काशिफ भाई 2 मिनट बहस बस। हमारी एक मिनट मेरी बात सुन लें जरा, म्यूट लगाएं 1 मिनट, मैं जो बात करना चाहता हूं 1 मिनट बाबू बत्ता। अच्छा। सकाल भाई मेरी बात सुन लें, 1 मिनट सिर्फ मुझे दे दें। बात यह है कि आपके अपने बुजुर्गों ने, बाद बुजुर्गों ने मिराज रूहानी लिखा है, बाद ने जिस्मानी लिखा है, ये बहस नहीं है। काशिफ भाई आपने अपना अकीदा बताए बगैर 10 मिनट के लिए बुजुर्ग अच्छा, आपको अब दिए। हमारी जो बहस काशिफ हो भाई रही 10 अब मुझे मिनट के बोलने लिए नहीं बुजुर्ग देंगे आपको इसकाल भाई। दिए। मेरा ख्याल काशिफ है भाई मुझे 10 चलना मिनट के लिए चाहिए। बुजुर्ग आपको दिए, ये हदीस शरीफ पढ़ने दें। 1 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 1 मिनट। वो ये है अच्छा, 1 कि मिनट के लिए हमारा ले लें, जो मुझे हदीस शरीफ पढ़ने दें। असल जिस पे हमारे दावे की बुनियाद है जमात अहमदिया की, जो आपने साबित करनी है अभी तक, आधे घंटे से मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, वो ये अर्ज कर रहा हूं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशगोइयां हैं या अंबिया ने जो पेशगोइयां की हैं, बाद में आने वाले रिफॉर्मर के मुतल्लिक या किसी अपने से बाद में आने वाले नबी की निशानियां अलामतें बताई हैं। सवाल हमारा ये था कि वो ज़हरी तौर पर 100% पूरी होनी जरूरी है। मेरा सवाल आपसे था, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। ये जवाब ही दे रहा हूँ ना काशिफ भाई, ये 100% 100% पूरी हो रही है ना, जवाब नहीं दे रहा मैं आपको, मैं हदीस अभी शरीफ से बात जवाब पूरी दे रहा हूँ, वो जो करता, आपने बोल पेश पड़ते किए। हैं। अच्छा एक प्यारे भाई सुन तो लें, अल्लाह का वास्ता है। मैंने आपकी खिदमत में ये अर्ज किया था कि आपने अपना मौका बताना है, मुझे जवाब देना है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोइयां जितनी भी हैं सारे ईमान लाते हैं मुसलमानों के। काशिफ भाई मैंने ये जो बात जवाब दे रहा हूँ ना, हदीस शरीफ पढ़ के आपको जवाब नहीं दे रहा, अब आप मैं मेरी अपनी बात बात क्या करूँ, सुनेंगे तो रसूलुल्लाह जवाब की हदीस देंगे शरीफ है जो आपने पेश की है। यार मैं वही तो सुनेंगे पढ़ तो रहा हूँ। जवाब देंगे। अच्छा बात नहीं सुन अच्छा, रहे। हदीस शरीफ पढ़ने दे, उसके बाद आप सवाल आपने करें। नहीं सुननी बात, आपने बात नहीं सुननी पूरी। यार मैं आपने हदीस शरीफ का कहा है, मैं आपने पूछा था मुताला करते हो, तो मैं तो मुताला करने लगा। अल्लाह के बंदे हदीस शरीफ खिंचो से यार खिंचो क्यों नहीं पढ़ने दे काशिफ रहे? भाई नु खिंचो, राठौड़ साहब थोड़ा खिंच के रखो। हाँ जी काशिफ भाई मेरे हाल में काफी हो गया, मैं तो इजाजत ले रहा हूँ। यार देखिए वैसे बात मतलब सुनिए। मैं हदीस शरीफ ना पढ़ूं। जवाब देना है अभी तो मुझे, जाना बस बनता वो ही ना है इन्होंने कहा 10 नहीं मिनट अच्छा बात करे करना, सवाल, मुझे 1 काशिफ मिनट भाई नहीं करे बोलने सवाल, दिया। भाई। काशिफ भाई करे सवाल, काशिफ भाई हदीस को काशिफ समझ अब ले। मेरा हक है, आधा घंटा मुझे जवाब काशिफ भाई दे। हदीस को समझ हदीस ले। मैं को सवाल दे, करता हूं उसके बाद आपसे। सवाल नहीं, करें। अस्कानी भाई आपसे बात नहीं हो रही अभी। काशिफ भाई भाई, थोड़ा आप- ठंडे हो जाएं यार, पानी पी लें, क्या हो गया? जी जी आपको- मेरा आपको- सवाल, असल बात ये थी प्यारे हदीस भाई। बयान करने में आपसे गलती हुई है तो यार प्लीज पहले अस्कानी इसको साहब समझो। आपका दिमाग ठीक है कि दिमाग आपका कहीं आउट है? अभी बाद में ना ना आपको ना ना पता ही नहीं मौजूद काशिफ क्या है और साहब मेरा सब दिमाग बातें ऐसा शुरू हो गए। ऐसा ना कर मेरा लीजिए भाई दिमाग आप ठीक गलत है। बात की और आके आपने गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया अस्कानी भाई। हम तो ये आपकी गलत बहुत बात- ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। दोस्त मैं तो आप गलत आपका बात- नाम भी इंतहाई एहतराम से लेता हूं कि जितने टिक टाकर उलमाए कराम हैं, जाहिद अस्कानी साहब बेहतरीन है, उनमें जफरुल्लाह शाह साहब बेहतरीन है, मोहम्मद मोहतरम, दीन जितना सियालवी ज्यादा साहब, बोलोगे, उमर बाप उतना साहब, ज्यादा फंस मैं तो आपकी जाओगे। तारीफ स्कल करता हूं। क्रशर भाई बेहतरीन है, वो भी कहते हैं। जितना ज्यादा जी बोलोगे, जी, ये उतना भी हमारे ज्यादा प्यारे फंस भाई जाओगे। बेहतरीन है जनाब, तो हम सकल भाई भी तो आपकी बेहतरीन कोई है। बेइज्जती नहीं कर रहा इख्तिलाफ हूं। अपनी जगह पर, कोई ऐसी मैंने बात कहा नहीं आप यार। फंसे हुए, वाकई ना फंस गए, आपने गलत बयान ही की है भाई। ज्यादती कर रहे हैं आप, ये ज्यादती मैं है, क्या ये ज्यादती कर ज्यादती रहा हूँ? क्या बताइए क्या ज्यादती मतलब कर ये रहा हूँ? है कि मेरे किसी सवाल को सुनना भी नहीं, उसका जवाब भी नहीं देना, मैं फंस गया हूँ। भाईजान हदीस में जो आपने बहुत बड़ा अभी जो है वो बात ये उसमें है वो कि गलती की है, जो उसको नहीं आपको ये भी समझोगे। नहीं पता अबू कि बता उन्वान यहाँ क्या पे- है, इस मौजूद गुफ्तगू क्या था। मैं जा रहा हूँ, आप देख अच्छा करने दे काशिफ भाई करे नहीं, सवाल, अगर ठीक है, राठौर काशिफ साहब भाई जा सवाल रहे हैं करें। तो मैं भी नहीं बैठूंगा ऐसी मजलिस में यार मतलब जहां क्या हो गया? काशिफ भाई हदीस क्या को हो गया, लेकर सवाल आप करें कैसे यार। जा रहे हो? बात ये है, काशिफ भाई सवाल आपका तो एक करें ना, नया क्या हो दावा गया? सामने आया है कि तमाम काशिफ भाई सवाल तो करें। लफ्जन पूरा ये होना अब जरूरी है। काशिफ भाई ना सवाल तो आपने करें। वो चलें सवाल का दावा ही मौका होता दे है, दें, दलील सवाल कोई का नहीं होती। सवाल का काशिफ भाई मौका सवाल दे भाई करें। काशिफ साहब। काशिफ भाई कोई नहीं देनी होती। आप अपने काशिफ ग्रुपों भाई में सवाल बैठकर इस करें। तरह से बात करते रहते हैं, यहाँ आप इस तरह अस्कानी की काशिफ भाई साहब, सवाल करें। अस्कानी साहब पीर आपसे साहब बात एक अलहदा मिनट कर रुके, लेंगे हम। काशिफ भाई सवाल मैं करें, थोड़ा सा काशिफ भाई इनको सवाल ये- करें, काशिफ भाई सवाल करें। थोड़ा सा एहतियात कर लें, ये आप अपने रोड पे बहुत कुछ बोलते हैं, यहाँ फंस जाओगे, ऐसा ना करो प्लीज। अच्छा देखें काशिफ ना, भाई आप सवाल करें, जाती कर काशिफ रहे भाई हैं। सवाल ये करें, काशिफ भाई जाती छोड़े आगे साहब, पीछे, मैं आप आपको सवाल बहुत करें। नहीं नहीं देखें पीर काशिफ साहब भाई सवाल काशिफ करें। साहब रिस्पेक्ट करता काशिफ साहब हूं, मेरे आपको उस्तादों मैं की जगह एहतराम हैं। की नजर से देखता हूं। काशिफ साहब ये इख्तिलाफ आपकी हमारा अपनी है। ब्राड है, कोई मसला नहीं है। फंसने आप वाला सवाल या ना फंसने वाली बात ही कोई नहीं है यार। अगर आप फंसाना चाहते हैं तो मैं
تو پھر پھنس گیا ہوں بھائی. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کاشف صاحب. استغفراللہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. کاشف بھائی کریں سوال کریں. یار علمی گفتگو کو ہو رہی ہے, ہم کوئی جھوٹا سچا نہیں کر رہے ایک دوسرے کو سکھانے. نہیں کریں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. سوال کریں کاشف بھائی, کریں سوال. جھوٹ بولا ہے نا, حدیث پہ تو جھوٹ بولا برار لگائی ہے سارے مسلمان. دیکھیں دیکھو یہ دیکھیں یہ زیادتی کر رہے مان ہیں. جاؤ حدیث یہ پہ زیادتی جھوٹ کر بولا. رہے ہیں. پیر صاحب خدا کے لیے پیر صاحب جن آپ کے اچھا بزرگوں کاشف بھائی نے سوال تو کریں نا. معراج کو روحانی مانا ہے, وہ جھوٹ بولا ہے حدیث پر. اچھا پیر صاحب رک جائیں. مجھے یہ پیر بتائیں صاحب گزارش, پیر صاحب ان کو موقع دیں. کہ کاشف جن بھائی آپ سوال کے کریں. بزرگوں نے معراج کو روحانی مانا ہے, انہوں نے جھوٹ بولا ہے حدیث پر. کاشف بھائی میں حدیث پڑھوں دوبارہ پھر. ابھی میں آپ کو اپنا عقیدہ بتاؤں. کاشف بھائی آپ نے جھوٹ کہ آپ بولا. بات کیا کر رہے ہیں, یہ زیادتی ہے. بہرحال خدا یار کاشف بھائی سوال کریں نا. کاشف بھائی آپ مجھ سے سوال پیارے کریں, کوئی نہیں بولے گا. کاشف بھائی کریں سوال. وہ چلے گئے. سب ہی بھاگ گئے کٹھے بھائی حدیث پہ اس نے جرم کیا, جھوٹ بولا ہے. دیکھیں بھاگنے والا بڑا لفظ جو ہے وہ ایسا استعمال نہ کریں. وہ ہمارے دوست ہیں, مہمان ہیں, وہ چلے گئے ہیں, پھر آ جائیں گے. ٹھیک ہے کر گئے ہیں, چل کر سارے کٹھے گئے. آئندہ پیر ایسا صاحب تسی آتے ہو بھی گل کرو تو کہ کدھر گل کرا, کندھا نہ گل کرا. میں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اپنے بروڈ پہ بیٹھ کے اسی طرح چلاتا ہے, لیکن یہاں بڑا پسا. اس نے سمجھا میرا ہی بروڈ ہے. شروع سے لے کر آخر تک جھوٹ ہی بولتے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں, جھوٹ کے سوا کچھ نہیں دوست بولا. سن رہے ہیں, جو دوست سن رہے ہیں وہ ایک دفعہ دوبارہ سن لیں. اب ان کو میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی ایسی کو بات چلے ان کی طرف منسوب نہیں کرتا, لیکن بات یہ ہے کہ حدیث شریف کا اگر آپ بالکل اس کو, وہ آخر سے 2 الفاظ انہوں نے بیان کیے, وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْحَرَامِ. حدیث شریف جہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے, اگر آپ اس عبارت کو دیکھیں تو سرکار آپ مسجد بیت اللہ شریف, مسجد کعبہ میں آپ تشریف فرمائے ہیں. وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ, آپ وہاں پہ سوئے ہوئے ہیں. اور پھر ان کو جب مسجد کعبہ سے مسجد حرام تک لے جانے سے پہلے کا واقعہ, جب آپ سرکار سوئے ہوئے ہیں, ان کے لے جانے سے پہلے وہ لے کے گئے. اور یہ اگر آپ بالکل اس حدیث شریف کو یہ دوست دیکھ لیں 75-17, آپ خود اس کو پڑھ لیں, اس کا ترجمہ کر لیں, اس حدیث شریف میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ابھی کاشف صاحب بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے. دیکھیں سرکار بھائی, اب آپ چونکہ ہوسٹ ہیں, پتہ نہیں اب میں اس پہ کیا کہوں. وہ حدیث شریف انہوں نے پیش کی, اور پھر جب وہ پڑھنے کی باری آئی تو اس کے بعد پھر تشریف لے گئے ہیں. پتہ نہیں اب میں تو اپنی طرف سے یار میں نہیں. کوشش وہ کی ہے, اصل نہ میں نے کوئی بدتمیزی کی ہے, نہ کچھ اور کوئی میں یہ معاملہ. عرض کر دیتا ہوں وہ سارے دوست, اصل میں راٹھور صاحب تھوڑا جذباتی ہوئے, اس سے زیادہ وہ جذباتی تھے کاشف صاحب استاد محترم. تو راٹھور صاحب کو شاید یہ لگا کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. بالکل کوئی زیادتی نہیں ہوئی. آپ دوبارہ تشریف لائیں. بے شک راٹھور صاحب, میں اسی لیے چاہ رہا تھا کہ آپ کاشف صاحب کے بجائے آپ گفتگو فرمائیں, لیکن آپ نے کہا کہ چلیں کاشف صاحب گفتگو کر رہے ہیں. پھر وہ ابو بطہ صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے, ان کو بھی نہیں کرنے دی. کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس طرح ان کو میں نے نہیں روکا سرکار بھائی, ان کو وہ کاشف بھائی نے روکا ہے. انہوں نے کہا یار مجھے بات تو کرنے دو. کامن احمدی صاحب کا لقمہ, انہوں نے کہا یار کامن احمدی کیوں جذباتی ہوتے, بات کرنے دو. اب وہ بتا بھائی اگر آپ تشریف لائیں تو وہ آپ اس پہ بات کر لیں, مسئلہ نہیں ہے. ہاں جو بھی دوست بات کرنا چاہتا ہے اچھے انداز میں. صاحب آپ کے چاہے وہ دوست ہیں, آپ ان کے ساتھ نرم مزاج رکھیں, جو مرضی رکھیں, لیکن جو حقیقت بات ہے کہ وہ جو راٹھور صاحب ہیں وہ اکثر اوقات ایسا ہی کرتے ہیں یار. میں نے تو جہاں بھی انہیں دیکھا ہے وہ ویسے ہی کرتے ہیں. چلے کوئی نہیں, لیکن وہ بھی اچھی کوئی بات کرتے ہیں. وہ ایسے کوئی نہیں ہے ان کے اندر, کوئی ٹیڑھا پان نہیں ہے, سیدھے بندے ہیں وہ بھی. وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. میری کال آ گئی تھی, کیا ہوا ہے؟ اچھا بھائی تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں گے. ہاں وہ اپنا الطاف صاحب یوں ہوا ہے کہ کاشف صاحب کی بات ہو رہی تھی, تو راٹھور صاحب کو لگا کہ کاشف صاحب کے سوالوں کے جواب نہیں دیے جا رہے, تو انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں, آپ نے بیٹھنا ہے تو بیٹھیں. جب انہوں نے ایسے کہا تو سارے چلے گئے. وہ پھنس گئے تھے نا, سیدھی بات کر لیں بھائی, ہم تو کہیں پھنس گئے تھے. پیر صاحب نہ کریں ایسا, پیر صاحب پھنس گئے تھے, جھوٹ میں بول نہیں سکتا. پھنسنے کے لیے پڑتا ہے یار, کیا کر رہے ہیں زید صاحب؟ اچھا بھائی میری بات سن لیں, تھوڑی سی بات سن لیں. کچھ تو خدا کا خوف کیا کریں یار. ہاں بس ہم نے ہی سارا خوف کرنا ہے. وہ تو حدیث پہ جھوٹ بھی بولیں سارا, اس نے کوئی خوف نہیں کرنا. کیا جھوٹ بولا انہوں نے؟ اچھا ذرا الطاف صاحب اور پیر صاحب ایک منٹ ذرا. یہ ابو بطہ بھائی دیکھیں, آپ بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن اس ماحول میں آپ بات نہیں کر سکے. اگر آپ بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اسکال بھائی کے ساتھ تو بھائی ویلکم ہے آپ کا. اگر آپ نے کوئی اپنی رائے رکھنی ہے اس کے لیے بھی آپ پیر صاحب نو موقع دیو. پیر صاحب نو فضان صاحب, اگر پیر صاحب کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں ابو بطہ صاحب, آپ پیر صاحب کے ساتھ بات آگے بڑھا لیں. فی الحال کچھ گل کرنا چاہ رہے ہیں. بات ہوئی ہے جو بات ہوئی, اس ٹھیک پہ ہے, تھوڑی ٹھیک سی ہے. بات کرنا دیجیے.
اس پہ تھوڑی سی بات کرنے دیجیے. زاہد بھائی وہ چلے گئے ہیں، تو اگر وہ یہاں پر نہیں ہے تو اس موضوع کو چھوڑ دیں، کبھی اور بات کر لیجیے گا. نہیں ابو بتا بھائی ہمیں اپنی تو اصلاح کرنے دیں، یار ہمیں تو ٹھیک پتہ ہے، آپ کرنے کی دیں اصلاح یار. ہو جائے گی، اصلاح ہو جائے گا. میں جو پیر صاحب کو 10 منٹ دے دیں تاکہ معاملات تھوڑے سے حل ہو جائیں. بھائی دیکھیں یہاں پر ایک حدیث پر انہوں نے جھوٹ بولا. یار جو جھوٹ اور بولا ہے 7517 ہے، سارے جا کے پڑھ اچھا لیں گے ایسا کرتے ہیں سب کے ٹائم پاس. لگا دیتے ہیں دونوں کا. ابو بتا بھائی پیر صاحب کو 3 منٹ دیتا ہوں یا 5 منٹ، وہ اپنی بات مکمل کر پیر لیں تو اس صاحب کے بعد آپ بات کر لیجیے گا. 7517 حدیث ہے ٹھیک ہے بخاری کی، سارے پڑھ لیں گے. اس میں انہوں نے جھوٹ بولا یا آپ نے جھوٹ بولے والی بات، یعنی آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بولا، انہوں نے حدیث کے الفاظ بیان کرے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کے جو معنی ہیں وہ غلط سمجھے ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. حدیث پہ جھوٹ بولا کے الفاظ آپ کی ان سے ہیں نا، یہ اہل محدثین کے نزدیک آپ پر الٹ جائیں گے. یہ سوچ کے الفاظ استعمال کیجیے گا کہ آپ نے کہا انہوں نے حدیث پہ جھوٹ بولا، جی جھوٹ بولا انہوں نے. تو چلیں جب ایسا اہل پیر صاحب محدثین تھوڑا کے سا نزدیک، ایک الفاظ منٹ میں سرکار بھائی رک جائیں. الفاظ اہل جی محدثین کے نزدیک 2 طرح کی ٹرم استعمال ہوتی ہیں، حدیث باللفظ اور حدیث بالمعنی. آپ مجھے بتائیں جو معراج کی حدیث ہے 717 یہ باللفظ میں آتی ہے یا بالمعنی میں آتی ہے؟ جی پیر آپ اسکانی صاحب. دیکھیں ابو بطہ، آپ بات کو آپ مجھے نہیں سمجھائیں گے کہ بالمعنی اور باللفظ یہ وہ کیا دیکھ ہے. لیں گے نا، وہ میں سمجھاؤں گا یا محدثین سمجھائیں گے، دیکھ لیں گے. جی خاموش تو رہیے، جی خاموش تو بول رہیے. لیں. بات کو ادھر پہلے میں آپ کے جو مربی ہیں ان کا جھوٹ تو ثابت کر دوں. چلیں اس کے تھوڑا بعد میں 3 منٹ لگا رہا ہوں پیر اب یہ بھی صاحب کے. جھوٹ ہے، پیر صاحب ٹھیک جو ہے مربی ابو ہیں وہ بتا تو بھائی کام ابو انسان بتا ہے بھائی یار. ابو بتا بھائی دیکھیں جی میں جی پیر صاحب کا ٹائم لگاتا ہوں، پھر آپ اپنے ٹائم میں آپ بات کیجیے گا. جی دیکھیں خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک تمہید باندھی اپنی طرف سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں نیچے، بس بات تو ختم ہو گئی. اور صحابہ کے دور میں آنا تھا تو صحابہ کے دور میں آ گئے. ٹھیک. اور جب انہوں نے پوچھا پھر جانا ثابت کیجئے. جب کیا نام ہے علی بھائی نے پوچھ لیا کہ تمام انبیاء آئے ہیں کس طرح سے، کہ روحانی. کہا حضرت عیسیٰ بھی روحانی. کہا اچھا کس طرح آئے، یہاں پر جواب نہیں دے رہے. جس طرح باقی انبیاء ہیں، جس طرح باقی انبیاء ہیں. پہلے دیکھیں جتنے بھی احمدی حضرات ہیں، انبیاء کے جسم کو زمین نہیں کھاتی جو وفات پا گئے ہیں. یہ بھی جان جائیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا جسم ہے، انبیاء کا جسم الگ ہے. بہرحال باقی انبیاء آئے، وہ وفات پا گئے ہیں. کس طرح سے آئے؟ ان کی روحیں آئی، جسم نہیں آیا. ہے اس میں کوئی بات اس طرح سے ہے؟ آپ یہ دکھا سکتے ہیں؟ بھائی جتنی بات بتائے گی اتنی بات ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں. جس طرح باقی انبیاء آئے، وہ کیسے واپس اپنے قبروں میں چلے گئے؟ قبروں میں چلے گئے واپس. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آئے، دوسرے انبیاء اپنے قبروں سے آئے اور واپس چلے گئے. دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھ رہے کہ کیسے اوپر چلے گئے. بھئی وہاں آنے کا ذکر ہے. آئے ہیں، امامت میں نماز پڑھی ہے انبیاء نے. اب آگے آپ دیکھتے رہیں. انبیاء کو جس طرح سے آپ بھیجیں گے نا قبروں میں کہ وفات پا گئے ہیں، پھر ہم آپ کو بھی بتائیں گے کہ کس طرح حضرت عیسیٰ گئے ہیں. پہلے یہ تو دکھاؤ. دیکھیں وہ جو قوانین ہیں عالم برزخ کی اور جو قانون ہے آسمان کی اللہ کے، وہ ایام اور گنتی اور حساب وہ دنیا کا نہیں ہے. یہ اچھی طرح سے جان جائیے. بہرحال حدیث میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خواب کی بات ہے. کدھر ہے حدیث میں خواب کی بات ہے؟ نبی علیہ السلام خواب میں تھے، سو رہے تھے. یہ اتنی سی بات ہے. بعد میں جاگا کدھر ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ مربی صاحب نے جو جھوٹ بولا کہ سارا واقعہ جب ہوا پھر جو ہے بیدار ہوئے ہیں، یہاں انہوں نے جھوٹ بولا ہے، بلکہ شروع میں سوئے ہوئے ہیں. شروع میں جب پیر صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں حدیث شریف کے الفاظ ہیں، معذرت آپ کے ٹائم میں بول رہا ہوں. حدیث شریف کے الفاظ ہیں، دیکھیں جو ہے ہم اسی طرح بیان کرتے ہیں. والا اچھا یہ ہے، اچھا یہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ تلک اللیلۃ فلم یرہم حتی اتوہ لیلۃ اخری فیما یرا قلبہ وتنام عینہ ولا ینام قلبہ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ. یہاں تک بات ختم ہوئی. اچھا اس کا مفہوماً یہ ہے کہ وہ دوسری رات جب دوبارہ تشریف لائے، فرشتے آئے، تو حالت یہ ہے سرکار آپ نیند میں ہیں.
یعنی تنام عینہ، آپ کی آنکھیں وہ بند ہیں، ولا ینام قلبہ، لیکن آپ کا دل نہیں سو رہا. وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ، اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تنام اعینہم ولا تنام قلوبہم، کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں ان کے دل نہیں سوتے. اچھا آگے الفاظ ہیں فَلَمْ يُكَلِّمُوهُ حَتَّى احْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بِئْرِ زمزم. جی پیر صاحب دنیا کی کوئی ڈکشنری اٹھائیں، یہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کا ترجمہ کریں. اگر ان کا ترجمہ اب یہ وہاں سے حملہ سے ہے اٹھانا، ٹھیک ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا یا جگایا، آپ اس کا کوئی معنی کر لیں. حدیث شریف اس بات پہ شاہد ہے کہ یہ واقعہ خواب میں نہیں ہوا، چونکہ یہ حدیث شریف کاشف صاحب نے پیش کی تھی، اسی وجہ سے ہم نے اس حدیث شریف کو سامنے لگا کے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں. آپ کوئی ترجمہ کر لیں کہ وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اٹھایا اور پھر بئر زمزم یعنی جو زمزم کا کنواں ہے وہاں پہ لے کے گئے. اب اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے فتولیٰ منہم جبریل فشق جبریل ما بین نحرہ الی لبتہ حتی فرغ من صدرہ وجوفہ فغسلہ. یہ پوری طویل حدیث شریف ہے اور یہ سارے کے سارے معاملات یہ ہرگز خواب کے معاملات نہیں ہیں. جی پیر صاحب اب آپ بات کیجئے، جزاک اللہ، معذرت میں نے آپ کو ٹوکا. نہیں کوئی بات نہیں، میں صرف اتنا پیر صاحب آپ کا ٹائم ختم، اگر مجھے اجازت مل جائے کبھی آپ نے بولنا ہے. اور اب پیر صاحب اگر آپ نے کوئی بات مکمل کرنی ہے تو پھر، نہیں تو میں ٹائم دوں گا وہ بتا بھائی کو. نہیں، مجھے میرا ٹائم مکمل نہیں ہوا نا. آپ اوکے، 20 میں آپ کا 25 آخری منٹ منٹ لے لگا لیں، رہا ایک ہوں. کام کرتے ہیں، میں اور سبحان اللہ بھی چلتے ہیں، جب آپ مکمل نہیں ہو جائے نہیں نہیں، وہ بتا بھائی، ایسے نہیں، ہم دوبارہ آ جائیں گے کوئی یار. بات نہیں ہے. میرا ٹائم میں تو مت کرو. آپ لوگ آپ کو انٹرپٹیڈ اتنے آپ بھوکے کو ہو، میں میرا ٹائم بھی دوں ٹائم گا. کھاؤ گے، کھانا کھاؤ جی کچھ. اچھا سنیں، نہیں پیر صاحب آپ بات کریں اور پھر میں ان کو دوں بات ٹائم. جی 10 سیکنڈ میرے کا چکے ابو کے ہیں. بہرحال بات یہ ہے، مجھے صرف اتنا بتانا ہے کہ مربی جی نے جھوٹ بولا، یہ سارا واقعہ ہوا. کہتے ہیں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے. بتانا یہ چاہتے تھے کہ یہ خواب کی بات ہے، تو یہاں انہوں نے جھوٹ بولا. شروع میں سوئے ہوئے ہیں، آخر میں کدھر ہے کہ آنکھ کھل گیا یہ خواب تھا؟ نہیں ہے. انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی. باقی بھائی نے بیان کر لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے ہیں جب آتے ہیں لے جانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، 2 یا 3 اکثر لوگ سوئے ہوئے ہیں. اب پوچھ رہے ہیں کون سا ہے نبی علیہ السلام؟ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جاتے ہیں. آخر میں کدھر ہے کہ سوئے ہوئے ہیں؟ آخر میں نہیں، آئے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کے درمیان پوچھتے ہیں کون سا. میرا منٹ ختم. تو انہوں نے جھوٹ بولا یہاں پر، اس لیے شور شرابہ کر رہے. بتا جی آپ شروع کریں. پیر صاحب اگر یہ حقیقت مانیں گے تو پھر سارے واقعات حقیقت رک جاؤ. بھائی آپ کو میں 4 منٹ دے رہا ہوں آپ کو. ابو بتا بھائی چونکہ پیر صاحب نے 4 منٹ لیے ہیں تو آپ کے بھی میں 4 منٹ لگا رہا ہوں. آپ بات یار 4 منٹ اتنے ضروری نہیں تھے، بس 3 سوالات تھے میرے چھوٹے چھوٹے، تینوں کو پیر صاحب نے نہیں کیا. پیر صاحب 3 سوال دوبارہ کرتا ہوں. پہلا سوال کہ جو اپنے حدیث بیان کی ہے سیف جو کاشف بھائی نے، یہ حدیث باللفظ ہے یا حدیث بالمعنی؟ پہلا سوال لکھ لیں. دوسرا سوال، کیا سلف کا اس عقیدے کے اوپر سلف میں کیا رائے ملتی ہے؟ کیا دونوں رائے موجود ہے کہ صرف ایک ہی رائے موجود ہے؟ پھر سے سوال نوٹ کر لیں، لکھ لیں، کیونکہ میں بڑی ٹاپ ٹو دا پوائنٹ بات کروں گا، لمبی کھینچنے کا مزہ نہیں آئے گا. کیا سلف میں یہ بات منقول ہے کہ روح کے ساتھ بھی ہوا تھا صرف؟ کیا سلف میں اس بارے میں بحث ہے؟ اگر تو سلف میں اس بارے میں بحث ہے تو آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، جب سلف میں آپس میں بھی اختلاف پایا جائے، باوجود وہ ضعیف ہو یا حسن ہو، وہ اختلاف ہی رہتا ہے. اس کو صحیح کرنے کا اتنا آسان طریقہ نہیں کہ آپ اور میں 2 بندے بیٹھے ہیں اس کو حل کر لیں. دوسرا سوال. تیسرا سوال، جو علماء و محدثین نے اس کو خواب لکھا ہے، آپ اس پر مفتی ہیں، آپ اس پر کیا فتویٰ جاری کرتے ہیں؟ جو یہ کہے کہ یہ منام میں ہوا تھا، یہ خواب کا معاملہ تھا، سارا یہ روحوں کا معاملہ تھا، آپ ان علماء و محدثین کے اوپر کیا فتویٰ جاری کرتے ہیں؟ اتنا سا سوال، 3 سوالات ہیں، چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، مشکل نہیں ہے. جی پیر صاحب. دیکھیں، پہلی یہ بات مان جائیے کہ مربی نے جھوٹ بولا. میں آپ کی تینوں سوالوں کا جواب ابھی دے دوں گا. چلے پیر صاحب میں بتاتا ہوں. پہلا آپ نے یہ مولوی بتا گیا تو مجھے نہیں ایک منٹ. پہلا آپ نے یہ جھوٹ بولا، ایت اللہ خمینی صاحب، جو بھی آپ کا نام ہے ایت اللہ پیر اسکانی صاحب، آپ نے یہ جھوٹ بولا کہ کاشف بھائی مربی ہیں. وہ مربی نہیں ہے میرے بھائی. تو آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے، پہلے آپ ان کو مربی تو ثابت کر دیں. پہلے آپ ان کو مربی ثابت کریں، پھر میں آپ اگلی بات کا جواب دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک وہ بات ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا، میں بتا رہا ہوں کہ سلف میں آپس میں اختلاف ہے. جب سلف کی اپنی سمجھ میں اختلاف ہے میرے بھائی، اور آپ اور میں پھر کون ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جہاں پہ سلف کی آپس کی بحث مل جائے
وہاں پر کیا رہنے کا حکم ہے؟ بل آپ تو آیت اللہ آپ کے پاس ڈگری ہے، ہمیں تو چپ رہنے کا حکم ہے، اگر آپ کچھ بول سکتے ہیں تو بول لیں، لیکن جہاں پہ سلف کی بحث مل جائے وہاں پہ تو بذات خود شریعت کا ایک حکم لاگو ہوتا ہے، وہ الگ الگ محدثین نے اس کو لکھا ہوا ہے۔ میرے کہنے چھوٹے چھوٹے 3 سوالات ہیں، اس کو ایڈریس کر دیں۔ یہ حدیث 7517 باللفظ ہے یا بالمعنی ہے؟ اس پر علماء محدثین کیا جرا کرتے ہیں؟ ایک دوسرا، سلف کی کیا اس میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ اگر اختلاف پایا جاتا ہے پھر کیا کرنا ہے؟ تیسری بات، یا میں 3 چھوٹے چھوٹے سوالات کیے، میں تو بات کوئی لمبی کی نہیں یار، میں تو بات تو مائک بند کر کے ان کو دے دیا تھا یار۔ جی پھر صاحب میرے آپ کے پاس سوال لکھے ہوئے ہیں، آپ دوبارہ دہرا دیں ان کے جوابات، جزاک اللہ۔ جتنا زیادہ بولو گے مربی صاحب اتنا پسو گے۔ میں نے آپ کو یہ کہا کہ پہلے یہ مان جائیں کہ آپ کے مربی نے بولا جھوٹ، اور وہ جھوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا حدیث کے متن پہ جھوٹ بولا، اختلاف پہ بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ سارا جو ہے خواب کی بات ہے، جب نبی علیہ السلام کا آنکھ کھل گیا، یعنی سارا کچھ ہوا تو آنکھ کھلا۔ بتا رہے، یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ خواب کی بات ہے، حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک روحانی یا خواب سارا کچھ دیکھا، نماز پڑھائی، سارا کچھ کیا اور آنکھ کھلا رہے میں مسجد حرام میں ہوں۔ تو یہاں انہوں نے جھوٹ بولا مربی نے۔ پہلے اس کو مانو، تینوں سوالوں کا یوں چٹکی پر جواب دے دوں گا، میرا وعدہ ہے۔ جی کیا حدیث میں ہے آخر میں کہ نبی علیہ السلام کا آنکھ کھل گیا اور یہ سارا خواب کی بات ہے؟ اس کا جواب دے دو بھائی۔ پیر اسکانی صاحب، شاید آپ کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ کچھ حدیثوں میں جو حضرت عائشہ سے مروی ہیں، حدیث نبوی نہیں، حدیثوں میں جو حضرت عائشہ سے مروی ہیں، زاد المعاد میں ابن قیم نے ان کو نقل کیا ہے، وہاں پہ منام کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ میں نے اس وجہ سے آپ کی طرف یہ بات لٹائی تھی کہ آپ بتائیں کہ باللفظ ہیں بالمعنی ہے، اور دوسری بات وہ مربی نہیں ہے۔ نہیں تو آپ یہ بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ مربی ہیں، مجھے مربی کہہ رہے ہیں، بلکہ میں مربی نہیں ہوں، میں ایک اہل علم کا اسٹوڈنٹ ہوں، جو میں اہل علم سے علم حاصل کرتا ہوں، اور میں ابھی 20-22 سال کا ہوں یار۔ تو آپ مجھے بھی مربی بنا رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کہاں سے الہام اور وحی ہوتی ہے کہ میں مربی ہوں۔ برل اس کو چھوڑیں، یا کاشف بھائی مربی تھے۔ تو بڑا چھوٹا سا سوال تھا، آپ سوالات کی طرف نہیں آ رہے یار پیر اسکانی صاحب۔ آپ آیت اللہ ہیں، آپ نے ڈگری آیت اللہ کی حاصل کی ہوئی ہے، تھوڑا سا اس کا جوابات دیں یار، بڑا آسان سے جوابات ہیں۔ اور آپ خود جانتے ہیں جب سلف کے آپس میں اختلافات ہوں اور یہ بالمعنی ثابت ہو جائے تو آپ کو پتا کہ سلف کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے متن میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور متن کو 3-4 طریقے سے لے جاتا ہے، اس کی پھر الگ الگ شرائط بنائی ہوئی ہیں علماء محدثین نے۔ آپ سے میں بڑا سمپل سا سوال کیا، سوال بڑا مشکل نہیں ہے۔ اب جزاک اللہ۔ ابو بتا بھائی، میں سوال کر رہا ہوں، سوال آپ بول لیں، آپ بڑے پیارے بھائی بول لیں۔ جی نہیں اگر آپ کی نہیں بھائی آپ غصہ نہ کریں، آپ اگر بولے آپ کی بات جتنا مکمل بولو ہوگی اتنا پسو گے، یاد رکھنا۔ یار نہیں، اگر آپ کی بات مکمل ہوگی میں تو رہا ہوں، بتائیے۔ بتا مجھے آپ رہے ہیں یار۔ جتنا کم بولو گے اتنا تمہارے یار صحت میں کے لیے زاہد اچھا ہے۔ صاحب پھنس میں رہا ہوں، مشکل آپ کو ہو رہی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ جتنا زیادہ بولو گے وہی اتنا تو میں پسو گے، سوچ رہا بتا ہوں، کون دے بول میں رہا ہوں، پھنس میں رہا ہوں۔ زاہد اسکانی سے مجھے بتا رہے ہیں پھنس رہے ہو، پھنس تو میں رہا ہوں، پھنسنے تو آپ کے تو اچھی بات ہے، میں میرا پھنس رہا ہوں سوال صرف اتنا ہے آپ سے کہ یار۔ آپ میں کے بتا رہا مربی ہوں نے زاہد اسکانی صاحب، پھنس میں رہا ہوں، مشکل آپ کو ہو رہی ہے، سمجھ نہیں مجھے آ رہی، پھنس تو میں رہا ہوں، مشکل آپ کو ہو رہی ہے، اور نام آپ نے آیت اللہ رکھا ہوا ہے ساتھ، تو آیت اللہ ہٹا دینا، تھوڑا سا ریموو کر دیں، وائٹنر دوں آپ کو ریموو کرنے کے لیے۔ آپ کو مربی، آپ کے مربی جی نے یہ کہا کہ آنکھ کھل گئی، یہ خواب کی بات ہے۔ کدھر ہے حدیث میں آنکھ کھل گئی؟ کدھر ہے؟ دکھاؤ۔ بات تو حدیث کی ہم کر رہے ہیں، بخاری کی، کدھر ہے دکھاؤ۔ نام کے ساتھ آیت اللہ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، اصول حدیث بھی سیکھنا پڑتا ہے میری جان جند کے ٹوٹے، میرے بڑے پیارے بزرگ محترم، آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ اور ایک مجھے زاہد صاحب ایک کام کرتے ہیں، آپ مجھے ثابت کر دیں کہ کاشف بھائی مربی ہیں، یقین مانے میں ابھی دستی ہاتھ کے اوپر بیعت کروں گا، میں جماعت چھوڑ دوں گا، آپ یہ ثابت کر دیں وہ مربی ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں پیر صاحب، یہ چونکہ آپ مجھے بتائیں، مجھے آپ بتائیں سرکار، کیا حدیث میں ہے کہ آنکھ کھل گئی ہے؟ جب میں نے اپنا مفہوم بیان کیا ہے ابھی تک، ایک میں تو کام مفہوم بیان کر رہا ہوں، آپ بیان نہیں کر رہے میں ہیں، اپنا آپ ادھر مفہوم ادھر بیان جا کر رہے رہا ہیں۔ ہوں نا۔ میں کہتا ہوں مجھے جتنا میری ادھر بات ادھر جب جاؤ کاشف گے بھائی اتنا اگلی دفعہ آئیں گے پھنسو گے۔ زاہد صاحب تو ان سے پوچھ لیجیے دیکھیں، گا، ابھی لفظوں میری میں بات پھنسے ہوئے ہیں، ایسا کریں پیر صاحب جو لفظوں میں نہیں محترم، انہوں نے کہا، آپ کو جی یاد ہوگا انہوں نے نہیں کہا، حدیث جب کے وہ لفظوں اگلی کو دفعہ چھوڑ آئیں گے دیجیے۔ نا زاہد صاحب، جب وہ اگلی دفعہ آئیں گے نا، ایک منٹ، آپ ان سے ان کے الفاظ کی وضاحت لے لیجیے گا، میں ابھی میرے ان کے سوالات پہ تو الفاظ کی جوابات دے بات دیں۔ نہیں کر رہا، اگلی دفعہ آئیں گے تو میری دے دیں گے، گزارش سن لیکن لیں، دونوں بھائی سن لیں، میری بات سن لیں۔ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ذاتی زائد الفاظ ہیں ان کو نظر انداز کر کے نہیں، ہم میں ان ایسا کو جواب کریں۔ ہی نہیں دے رہا، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں میں جواب نہیں دے رہا، میں مربی تو ایک احترام والا لفظ ہے، میں اس کو جواب نہیں دے رہا۔ مربی ایک احترام والا لفظ ہے نا، جب مربی اپنی نسبت جوڑتے ہیں تو مربی ایسا ہوتا ہے جیسے آفیشیل جماعت کا بندہ ہے، آپ مربی نہ جوڑیں،
आप साहब कह लें, काशिफ साहब बोलें, काशिफ भाई बोल लें, जैसे मैं आपको नहीं आयतुल्लाह नहीं कह रहा हूँ, आपकी लकब है, आपकी डिग्री है। वो अब मैं ठीक है, ठीक तो आप ठीक काइंडली इतना मुझे साबित कर दें, जब काशिफ भाई एक दफा आएंगे ना हमसे सवाल पूछ लेगा, जो मैंने आपसे सवाल चलो किए ठीक मेरे है, जवाब ठीक नहीं आ है, रहे। ठीक है ठीक ठीक है है, जी। ऐसा करें। बताइए सरकार, बताइए कि जी मुरब्बी काशिफ साहब ने हाथ क्या जोड़ ये दो नहीं मुरब्बी कहा काशिफ था? अच्छा, साहब। पीर साहब मुरब्बी वाला लफ्ज हज़फ कर दें, उनको अगर वो तो मैं पसंद नहीं आ छोड़ूंगा रहा। ही नहीं, मैं मुरब्बी कहूंगा। मुरब्बी, वो मुरब्बी में यार कौन सा समझ गलत नहीं है आ रही कॉमन भाई? अब्दुल क्या भाई। गलत है मुरब्बी में? आप अबू बता भाई, आप इनको मुल्ला ही कहें, आप कहें मुल्ला, मौलवी, नहीं कहो मुल्ला, नहीं यार, नाम मुल्ला आयतुल्लाह कहें, रखा मुल्ला, हुआ है, सवाल पे फंसे इसको हुए हैं, मुल्ला ना ही कहें, सवाल का आगे हो रहा है ना पीछे हो, जहाँ इसी पे मैं काबिल है। सलफ का सवाल किया है आपकी वहां बात पे हो इन्होंने, रही है, आप तो म्यूट करें ना कॉमन साहब। हाँ अच्छा, भाई, ऐसा तो करते आप भी हैं, म्यूट ऐसा कर करते लें, हैं आपको पीर बोलने में साहब, मजा आ रहा पीर है। मुझे साहब आप ऐसा बताएं। करें। चले मैं तो मैं बोला हूँ तो ना, आप कह भी रहे चुप भाई। कर जाए ना, अगर अच्छा अगर वो चले, बोले तो आप भी बोलेंगे। जी ये कौन सी सरकार, सूल बना आप रहे हैं? बताएं, आप बताएं सरकार, जी मैं जी पीर आपसे साहब, बात कर रहा हूँ। क्या मुरब्बी जी जी ने ये नहीं कहा, मुरब्बी काशिफ साहब भी ये नहीं कहा कि ये ख्वाब की बात है, आंख खुल गई थी जब पस गए थे? क्रेशर साहब ने जब उनको पकड़ा था, क्योंकि उन्होंने जी कहा कि वापस जाना दिखा दीजिए, तो इन्होंने जी, कहा कि वो आए थे, वाकितन आए थे। अब वो जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन बड़ी ठीक मजबूरी है से कहा हाँ हदीस में है। ठीक कहा है, ठीक है। चलो ठीक दूसरे है ठीक है। किस तरह जी जाहिद जाहिद अस्कानी साहब, भाई पहली एक बात मिनट तो भाई, ये अच्छा, एक मिनट, है बात कि अबू बात बत्ता आप पूरी एक करने नाम दें। के साथ आयतुल्लाह लगाकर को आयतुल्लाह बन नहीं जाता। मसला अबू ये बत्ता है एक जी, बात कि आप अपना बार मुकम्मल बार कर दें, वो जिसको बता मुरब्बी भाई, बोल रहे हैं पीर उनका साहब। तो वो मुरब्बी बन रहे हैं, अबू वो एक तो बत्ता जी मुरब्बी मिनट, बन बात जाएंगे, करने आपके साथ दीजिए लगाए, ना। मगर आपने साथ आयतुल्लाह लगाया हुआ है, वो साबित नहीं कर पा रहे। 3 सवालात अबू बड़े एक बत्ता जी छोटे मिनट, छोटे उनको बात बात करने मासूम मुकम्मल से। दीजिए करने भाई, देना ना मैं पीर साहब को। आपकी बात आधी करने उम्र का भी दीजिए नहीं हूँ, यकीन माने जाहिद साहब, मैं आपकी आधी भाई। उम्र से भी कम आप का आधे हूँगा। उम्र में हो, छोटे उम्र में हो, मैं बड़े हो, वो मसला नहीं है, छोड़ मैं वो दीजिए। बता रहा हूँ ना, मैं मैं बुढ़ा मौलवी है, हूँ। बुढ़ा बाबा है, दाढ़ी लंबी लंबी। यार दोनों मैं जिद तो मैं कर तो रहे आपको हैं, तीन, एक आप मुझसे एक 3 बंदा गुना बात बड़ी कर उम्र ले, के हैं, मैं 20 एक साल का। बंदे की आप बात कहाँ पर मुकम्मल इतनी होने लंबी दें। उम्र के मेरे भाई बैठे हुए हैं जाहिद साहब? जी जी सवाल मेरे बड़े ही मासूमाना छोटे छोटे बच्चों वाले सवालात थे। सरकार, ये थोड़ी सी हदीस बात करने दीजिए अबू बत्ता जी, जी जी, थोड़ी सी बात करने पीर दीजिए साहब आप, सरकार से। अच्छा वो बता सरकार भाई, से उनको थोड़ी बात बात करने मुझसे दीजिए, करने दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़े बात करने दीजिए, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं कि जवाब दें। सरकार, बात यह है, जब पस गए तो उन्होंने क्या कहा? भाई किस तरह आए, रूहानी आए? अब ये आखिर में क्या कहा? जवाब नहीं देना चाहा। आखिर में बस ख्वाब की बात थी, आंख खुल गई। नबी अलैहिस्सलाम आंख, गोया कि ये ख्वाब की बात है, ख्वाब की। क्या हदीस में है? क्या हदीस में है कि नबी अलैहिस्सलाम के आखिर में आंख खुल गया था? ये सारा कुछ ख्वाब की बात थी, हदीस में है? नहीं, ख्वाब की बात नहीं है पीर साहब। शाबाश। तो अब ये इतनी सी बात है कि मुरब्बी जी ने झूठ बोला और कज़ब बयान अच्छा, की। ऐसा कह लें कि झूठ की अबू बजाय बत्ता जी, हम अल्फाज को बस थोड़ा सा खलास हो गया, वो हो गया, अब उसको छोड़ दें, उसको छोड़ ठीक दें। है। अब अबू बत्ता जी अपना सवाल कीजिए, हम जवाब दूंगा, आप जवाब देंगे? बिस्मिल्लाह। हम जवाब दूंगा, हम ओके। हाँ हम जवाब देंगे, कोई मसला नहीं, दे दीजिए, दे दीजिए। दूंगा। जी। आयतुल्लाह खमैनी नाम रखा है, जवाब आइंदा आने वाले जमाने में देंगे। अच्छा, हदीस अब बिल लफ्ज अल्फाज बिल का जो मायनी का है फर्क वो, बताएंगे। या सरकार पे 2 मिनट रुक जाए ना। अच्छा, हदीस बिल लफ्ज बिल मायनी का जो उसकी इस्तिलाहात है वो बयान करेंगे, फिर बताएंगे ये हदीस बिल लफ्ज है या मायनी है। और साथ साथ आपने ये बताना है कि क्या सलफ का इस अकीदे पे इख्तिलाफ था? जैसे एक सवाल इब्ने, करो, एक सवाल। मैं 3 सवाल करता हूँ, अब तीनों को एड्रेस कर देना यार, भूल छोटे छोटे जाऊंगा सवाल ना, हैं। भूल अच्छा जाऊंगा ना, भूल एक जाएंगे, सवाल। ये हदीस जी बिल जी। लफ्ज है या हदीस बिल मायनी है? पहला सवाल। हाँ देखें मुरब्बी साहब, आप छोटे मुरब्बी हैं, बात यह है हदीसों के बारे में, ये आप जान जाइए, मैं आपको बता देता हूँ, मैं अहले हदीस हूँ। ओ माशाल्लाह। जी जी, सुन लीजिए अब। हदीस जितने भी अहादीस इबादात और अذकार पर मुश्तमिल हैं, इबादात और अذकार पर मुश्तमिल हैं, वो हैं बिल लफ्ज। अच्छा, ये बिल लफ्ज और बिल मानी का क्या मुराद है? आपने शायद कहीं कोई बात सुनी होगी, मैं आपको सही समझा देता हूँ और दूसरे भी समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। बिल लफ्ज यानी वही अल्फाज हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने अदा किए हैं, सहाबी वही अल्फाजों को अदा कर रहा है, या बिल मानी है यानी नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज वो हूबहू वही नहीं है, सहाबी अपने मानों में उस चीज को बयान कर रहा है। इसको कहते हैं बिल लफ्ज या बिल मानी। इंशाल्लाह समझ गए हैं। अब जितने भी अहादीस हैं अज़कार और इबादात पर मुश्तमिल, वो तमाम बिल लफ्ज हैं, बिल लफ्ज यानी नबी ने जैसे फरमाया वही सहाबी ने बयान किया।
جو اذکار اور عبادات پر مشتمل ہوں۔ رہی بات واقعات کی، ان میں اکثر جو ہے احادیث باللفظ نہیں ہے بلکہ بالمعنی ہے۔ بالمعنی ایک قصہ ہے، صحابی نے سنا، اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہے، مفہوم سب کا ایک ہوگا، خلاصہ جوہر سب کا ایک ہی نکلے گا، لیکن باللفظ نہیں ہے۔ بھلے وہ صحابی سے سنا ہو، بھلے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہو، بیان کر رہا ہے واقعات کے بارے میں۔ وہ جس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں، جس طرح یہ واقعہ ہے معراج والا، تو صحابی بیان کر رہا ہے اس واقعہ کو باللفظ نہیں بلکہ نہیں، تمام نہیں بلکہ یعنی اکثر وہ واقعات والے احادیث وہ باللفظ نہیں ہوتے، بالمعنی ہوتی ہیں۔ یہ ہے بات، اگر سمجھ گئے تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ چھوٹے بچے ہیں، مشکل ہے سمجھنا۔ 20 سال ہے نہیں، بیٹا آپ کا عمر، کوئی بات نہیں، کوئی بات بیٹا نہیں، میں 20 سال چھوٹا ہے آپ ہوں کا آپ عمر، کے 20 ساتھ، تو سال آیت اللہ، میں چھوٹا ہوں نا، میں طفل مربی ہوں، آپ تو میں کہتا ہوں کہ آیت اللہ لکھا ہوا ہے ساتھ، بیٹا تو آپ آپ تو نے آیت بتایا اللہ تھا ہیں۔ 20 سال بتایا تھا؟ میں 20 سال ہاں یقیناً۔ ٹھیک ہے تو بیٹا۔ آپ کے ساتھ تو آیت اللہ لکھا ہوا ہے، دوسرا میں سوال، تو طفل مربی ہو گیا۔ ایک ابھی رک جائیں نا، آپ نے دوسرا کہا سوال، عبادات اور اذکار، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کچھ نے اس پہ جرا بھی کی ہوئی ہے اس ٹاپک کے اوپر، مگر ایک بات کہ جب ایک واقعہ 3 مختلف الفاظ کے ساتھ بیان ہو تو اس کو بالمعنی میں لکھا جاتا ہے کہ نہیں لکھا جاتا؟ ازکانی صاحب ذرا بیان کیجیے گا لوگوں کے لیے کہ جب ایک واقعہ بیان ہو، کسی روایت میں اس کے الفاظ کچھ اور ہوں، اگلی روایت میں اس کے الفاظ کچھ اور ہوں، تو کیا اس کو بالمعنی ملیں گے؟ اس میں عبادت کا ذکر ضرور موجود ہو، میں عبادت کا نہیں نکالا بیچ میں سے، تو کیا تب بھی اس کو بالمعنی لیں گے یا باللفظ کیا کریں گے؟ اس کو تب کیا لینا ہے یہ بتائیں ذرا آپ۔ اور اس پہ میں آپ کے سامنے پھر بعد میں 2 حوالات نوٹ کروں گا محدثین کے، آپ نے پھر ان پر اپنے مفتی ہونے کی وجہ سے فتویٰ لگانا ہے کہ انہوں نے اصول حدیث پر جھوٹ بولا ہے۔ اتنا سا کام کر دیں، میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جی پیر صاحب۔ دیکھیں بٹوا، میں نے آپ کو بات تو سمجھا دی۔ بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں 3 الگ الگ الفاظ، اسی لیے تو باللفظ کہا گیا، بالمعنی کہا گیا۔ بھئی کہانی ایک ہی ہوگی، جوہر خلاصہ سب کا ایک ہی ہوگا، لیکن الفاظ آپ دیکھیں گے کہ مختلف ہیں، معنی ایک ہی نکلے گا۔ کوئی بھی حدیث ہے، آپ نے کہا نا، پیش کیجئے کہ یہ 3 روایتیں دیکھو الگ الگ الفاظ ہیں، ممکن ہے، یہ ممکن ہے، لیکن ان میں مفہوم ایک ہی ہے، نتیجہ ایک ہی ہے، خلاصہ ایک ہی ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ویسے چھوٹے ہیں، 20 سال ماشاءاللہ، تو 20 سال میں سمجھنا میرے خیال میں اتنا ناسمجھ تو انسان نہیں ہوتا، لیکن آپ نے یہ ثبوت دے رہے ہیں باللفظ عبادات اور اذکار وہ باللفظ ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا، یہ محدثین کا کہنا ہے۔ محدثین ہوتے ہیں مجتہد، یہ نبی کی حدیث نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو کس طرح سے سمجھا رہا ہوں، ایک استاد کی حیثیت سے، ایک بڑے کی حیثیت سے، روحانی والد کی حیثیت سے۔ دیکھیں بیٹوا، یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں باللفظ اور بالمعنی، یہ اجتہادات ہیں علماء، فقہاء، محدثین اور حفاظ کی۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اس میں وہ لازماً مصیب ہوں یا لازماً مخطی ہوں، دونوں بات موجود ہے۔ یہ اجتہادات ہیں علماء، فقہاء، محدثین کے۔ تو باللفظ تمام احادیث جو اذکار اور عبادات پر مشتمل ہے، محدثین کا کہنا یہ ہے، ان کی اجتہاد یہ ہے کہ وہ باللفظ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ جی، اور باقی جو واقعات، ایک منٹ بٹوا، باقی جو واقعات ہیں وہ بالمعنی ہیں، وہ بالمعنی ہیں، اکثر، تمام نہیں، اکثر بالمعنی ہے۔ یہ ایک اجتہاد ہے علماء اور فقہاء کی۔ باقی اس میں مصیب یا مخطی دونوں ہو سکتے ہیں، اس پر کوئی فیصلہ ہم نہیں دے سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹوا، مجتہد اپنے اجتہاد میں یا مصیب ہے یا مخطی، لیکن دونوں حالتوں میں وہ معجور ہے عند اللہ۔ اگر مصیب ہے تو دوہرا اجر، ایک ان کی کوشش کی، دوسرا انہوں نے صحیح بات، صحیح فتویٰ دیا ہے، تو دوہرا اجر کا مستحق ہے۔ لیکن اگر وہ مخطی ہے تو ایک اجر، کیونکہ انہوں نے کوشش تو کی ہے لیکن وہ بات جو بتائی ہے وہ غلط ہے، اس لیے دونوں حالتوں میں مجتہد وہ معجور ہے عند اللہ۔ وہ فتوے نہیں لکھتے، لیکن آپ کا کچھ الگ ہوگا، یہ کافر ہے پلانا ہے، یہ آپ کا الگ ہوگا مسئلہ، احمدیت کا مسئلہ الگ ہے۔ شریعت اسلام میں اس طرح سے ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ جی بیٹوا۔ اسکانی صاحب، آیت اللہ صاحب، آپ نے بات تو بڑی پیاری کی ہے کہ فتویٰ تو نہیں دیں گے، وہ تو
मुझे पता था कि होगा। मगर असकानी साहब आपने बड़ी प्यारी बात की। मैं वही तो बता रहा हूँ, जो मेराज की हदीस आई है मुख्तलिफ अल्फाजात के साथ आई हैं, मुख्तलिफ रावियों ने मुख्तलिफ अल्फाजात पे की हैं। बुखारी में अल्फाज और हैं, अहमद बिन हम्बल में और हैं, और अबू दाऊद में और हैं। इन तीनों में मैंने खुद ढूंढे हैं, मैं आपको सामने वो हदीसों के नंबर दे दूंगा, आप पढ़ लें। सब में जो मेराज के आसमानों पर जो अंबिया देखे उनकी भी अलग अलग बताई गई, कौन से आसमान पे कौन से दिखेंगे। कुछ में इख्तलाफ है, कुछ में रावी ने साकिन हो गया, उसने बताया नहीं कि कौन से आसमान पे कौन सा नबी था। और आप ये जानते हैं जब हदीसों में ऐसी हदीसें मिल जाएं जहां पर हदीसों के अल्फाजात मुख्तलिफ हों, हाँ अज़कार वाली बात से मैंने आपसे इख्तिलाफ नहीं किया, वो जो मैं इख्तिलाफ करूंगा तो फिर मैं आपसे ज़रूर बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे इज़कार किया है। लेकिन इस बारे में भी मुहद्दिसीन कहते हैं कि जब ऐसे मिल जाएं और अल्फाजात 3 से ज़्यादा दिन ऐसे हों, उसके ऊपर हम बिल मायने लगाएंगे। चलें, आपने इस पर नहीं लगा, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये सवाल अरे आगे नहीं ये चलेगा, मैंने बटुआ हिसाब लगा मैंने तो लिया है। यही तो बात की है बटुआ, आपने शायद समझा नहीं है। मैं समझ गया हूँ वैसे बड़े बात सुनिए, मैं समझ गया हूँ मेरी आयतुल्लाह साहब, मैं समझ गया हूँ। मेरी बात बड़े तो आलिम सुनिए, दीन साहब, मैं समझ गया हूँ। सुन वो तो रिकॉर्डिंग लीजिए मेरे पास मौजूद बटुआ, है, सुन वो लीजिए। मैं जब वीडियो क्लिप बनाऊंगा मजा आएगा, वो फुल मजा आएगा, बटुआ मसला थोड़े नहीं है। से सुन लीजिए, अच्छा, सुन लीजिए बटुआ, सुन अब लीजिए, सुन लेना जाहिद साहब, सुन सुन लें। लीजिए बटुआ, मेरी दूसरा बात, मैं सवाल सुन आपसे लेना बड़ा यार, हूँ, आपके मेरी जान वालिद की जिन पे उम्र का हूँ, टोटे आप बच्चे आयतुल्लाह हैं। साहब। दूसरा सवाल सुन लेना, 2 यार मिनट आप बड़े जूनियर हैं। मसरूर साहब सुन लेना यार, क्या हो ओ गया। यार भाईजान शायान, तुम तो आप, चुप करो बीच में। बिटवा आप एक नौजायद जो है वो बच्चे हैं, मैं आपके वालिद के उम्र का हूँ, थोड़ा सुन लीजिए। देखिए मैंने जी यही जी। बात की थी, यही बात मैंने की थी कि जो वाक़यात हैं वो बिल लफ्ज़ नहीं बल्कि बिलमानी, अक्सर अक्सर बिलमानी है। वजह यह कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ अल्फाज आप देखेंगे सहाबा से, लेकिन जौहर उनका एक होगा, सबका जौहर एक होगा, खुलासा उनका एक होगा। यही मैं बता रहा हूं आपको बिटवा, आप मेरी बात को समझे। दूसरा सवाल कीजिए, हम जवाब दूंगा। चलें, आपकी ये बात तो होगी, वाकयात वाली बात तो होगी। कॉमन भाई इसको नोट कर लें कि जो वाकयात वाली बात है, जब आइंदा से ये हदीसा को वापस आने के वाकयात का जिक्र करें मैं तो उनको यही हमने नोट बिलमानी में कर रखना है। मैं बता मैं यही नोट कर रहा हूँ कि कैसे कैसे बयान दिए जाते हैं, सियासी बयान तक कोई बात नहीं कॉमन भाई, कोई बात नहीं, वो आपने ये नोट करना है। जब आइंदा से जब हदीसें पेश करें हमारे सामने ईसा बिन मरियम के वापस आने के वाकयात की, उनको हमने बिलमानी तुम में लेना है। ठीक हो गया, आगे तुम के चलते हैं। रस्म तुम के अच्छा जाहिद, इसका सब दूसरा सवाल, क्या उम्मत में सलफ में बिटवा नहीं, उम्मत, बिटवा नहीं, आयतुल्लाह पीर जाहिद मैं आस्करी, सिर्फ आयतुल्लाह बोलूंगा यार, ज्यादती कर रहे हैं आप करने देना मेरे मुझे यार, नाम। मैं छोटा हूँ, छोटे होने का हक छोड़ दें, छोटा चले हूँ मैं। बिटवा, कोई बात जूनियर नहीं, मसरूर साहब है ना, पीर साहब इनका कोई नाम था, बात जूनियर कोई मुझे बात मसरूर। जूनियर नहीं। मसरूर बोल रहे हैं, वो बत्ता बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं शयान साहब बोल चले रहे हैं, ठीक है या बिटवा, अकीदे से कोई गल नाइट राइडर को असूल अकीदे से भगाने वाला बोल रहे हैं यार, वो भी मसला नहीं है। जब उन्होंने असूल दिन बताने से मना कर दिया था, वो भी बोल रहे हैं, कोई मसला गुस्सा नहीं है, गुस्सा नहीं कह करना सकते हैं बिटवा, मुझे आप। गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं नहीं, मैं करना। गुस्सा नहीं करता, मैं तो बड़ा ठंडे मिजाज में हूँ। अच्छा जाहिद, इसका मुझे अपने दूसरा सवाल आई मेरा आई ये है आई कि लव यू आप टू। मुझे आयतुल्लाह साहब सवाल ये है, या पीर अस्कानी साहब सवाल ये है कि सलफ के अंदर इस अकीदे में इख्तलाफ पाया जाता है। अकीदे में इख्तलाफ कौन सा? कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेराज हुआ था वो रूहानी हुआ था, जिस्मानी? क्या सलफ में ये इख्तलाफ है, हाँ या ना? इतना सा सवाल है। सलफ में नबी अलैहिस्सलाम के ये जो असरा और मेराज है, ये रूहानी है या जिस्मानी, यही सवाल कर रहे हैं? जी जी, इनमें इख्तलाफ है सलफ में कि नहीं? नहीं, जमहूर का नहीं है, शाज कोई है, शाज शाज। जिस तरह आप अगर नाराज ना हो मिर्जा जी और उनके मानने वालों का, नहीं नहीं, मैं मिर्जा सलफ जी, की बात कर रहा हूँ, अल्लाह के बंदो। वो तो ठीक है ना भाई, मैं बता तो रहा हूं ना। सलफ में सलफ, मिर्जा साहब कहाँ से आ गए? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, सलफ असल में आपसे पहले गुजरे हुए लोग सलफ हाँ, हैं, सलफ हैं आपके, सलफ नहीं, हम वो मैंने गाड़ी का सलफ की सलफ। टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात नहीं करनी, वो एक अलग बहस बन जाएगी, जो इब्न तैमिया ने तो लिखा हुआ वही अपनी तो मैं किताब में, वो एक आपको अलग बता बहस बन रहा जाएगी। हूँ बट क्या बिटवा, उम्मत मैं में इस आपको बारे वही, में, चलिए ऐसा कर लेते हैं, मैं आपके लिए ज्यादा आसान करता हूँ, मैं सलफ को बताता हूँ। क्या उम्मत मोहम्मदिया में इस बारे में इख्तलाफ है या नहीं किस बारे में? कि नबी वसल्लम का जो मेराज होता है वो रूहानी जिस्मानी? क्या उम्मत मोहम्मद में इस बारे में नहीं उलमा का इख्तलाफ है या इजमा है? बता दें, इतना नहीं बता नहीं, दें। नहीं है, नहीं है, वो बिल्कुल मेराज हुआ है, असरा मेराज हुआ है। रूहानी हाँ, जिस्मानी की बात कर शाज रहा हूँ मैं, तो मेराज शाज हुआ है। शाज लोगों का है, शाज का मिसाल के आप तौर पर शाज मिर्जा शाज जी का
نا آپ اصول دین یاد کر کے آئے نا نیٹ ایڈر سے، اس کو بولیں کہ کب سے میں پوچھ رہا ہوں میں کہ تو پیر صاحب کو کہہ رہا ہوں یار لیکن اس کے بعد نا آپ نے وہ عبارتیں سامنے لگانی ہیں جن عبارت پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امت میں اختلاف ہے، وہ اکابرین بھی اور وہ عبارتیں بھی آپ نے سامنے لگانی لکھا ہوا سیرت نبی جلد نمبر 100 میں 301 پہ لکھا ہوا نہیں، ہے یار، آپ نے عبارت لگانی ہے نا، وہ عبارت لگانی ہے یار، کیا ہو بتا گیا دیا نا، بیٹھے ہوئے وہ ٹائم بہت ہے، وہ اس کئی کو بارات بتا ہیں، اگر آپ مجھے بتا دیں اپنا نمبر بھیج دیں تو میں آپ کو 20-22 بارات تو میرے پاس ابو موجود بتا ہوں، میں نکال کے بھائی، بھیج دوں ابو گا۔ بتا بھائی، پیر صاحب ذرا ایک سیکنڈ موقع دیں، آپ اس کے نہیں بعد اسکل بات بھائی، کریں۔ ابو بتا اسکل صاحب میری بات سن لیجئے، 2 سوالات کیے ہیں، تیسرا سوال کر لیں، ہم جواب دوں گا، کوئی گل نہیں، کرو۔ اچھا چلیں آپ سوال کر لیں، لیکن جی پھر وہ آپ نے عبارت لگانی ہے تاکہ میں دیکھیں میں کہ یہ عبارات روحانی اور باقاعدہ جسمانی میں کیا لا کر آپ اختلاف ہے، کو مجھے اپنا ٹھیک ہے نمبر بھیج دیں، میں آپ کو عبارت پہنچا دوں گا، یار بکوں کے یہاں پی ڈی پہ ایف سمیت۔ 31 نمبر 32 دے بندے دے بیٹھے پہنچا ہوئے دوں ہیں، تو گا، ان سب کا بتا نقصان کہیں کیوں کا، کریں ہم؟ او یہ بتا، موقع بار آپ بار صبر نہیں تو آئے کر گا۔ لیں، ابو صبر بتا تو کر بھائی لیں یار، وہ عبارتیں اب نکالیں، بچوں سے اتنا ڈر نکال کے لگتا ہے آپ ماریں، کو؟ ایک لیکن چھوٹا ابو بچہ بیٹھا ہوا ہے، ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، اس سے اتنا ڈر لگ رہا ہے آپ کو یار؟ دیکھیں آپ دیکھیں، آپ علمی بات کر رہے ہیں، ابو علمی بتا بات کر رہا بھائی ہوں، علمی صرف بات یہ میں 2 گزارش بڑے ہے، بول رہے دیکھیں ہیں، نا ایک وہ بچہ بول رہا ہے، اختلاف، بچے کے ساتھ 2 بڑے بولنے کے لگے اوہو ہوئے ہیں، نہیں نہیں اور یار، دونوں بڑوں سے کنٹرول نہیں ہو کوئی رہا۔ نہیں کوئی نہیں، کوئی بڑا چھوٹا کوئی چلا نہیں گیا ہوتا۔ نا آپ کا، ارے جو بچے کو پھنسا چھوٹا کے بیٹھا ہے چلا وہ تو گیا کنٹرول نا، نہیں ہو رہا، وہ تو پیر صاحب جھوٹا اس کے تو مجھے سوالات سے آپ کو 10 ایسے آئیں سیکنڈ دے ہیں کہ دیں، فیک پیر افلام صاحب 10 ہند ہو رہے ہیں سیکنڈ آپ دے لوگ۔ دیں، پیر سارے صاحب رک 10 جائیں سیکنڈ ذرا، دے دیں۔ تھوڑا سا سارے رک جائیں، گزارش اتنی ہے کہ ہم کو نہ روکو، ہم نے جواب دینے ہیں پلیز۔ جی تیسرا سوال کریں پیر صاحب سے، اور اس کے بعد اسکل بھائی کے جی ساتھ ابو بکر صاحب جی جو جی بات کر رہے ہیں وہ آگے بڑھائیں گے۔ بالکل، کل بھائی کے ساتھ ہم تیسرا جی بات ٹھیک کر سوال لیں گے، کیجئے، ٹائم میرے ساتھ بنا ہم لیں گے، جواب جلیل دوں اللہ گا۔ بھائی کے لائف پر آ جائیں ابو تو بتا، کر لیں ابو گے، یہاں پہ بتا 12 بج بٹوا، گئے ہیں، ہم آخری ابو بتا سوال کرتا بٹوا، ہوں اور پھر چلتا ہوں۔ ابو نہیں بٹ نہیں، مجھ سے آپ نے ابو بات تو تھوڑی سی کر لینا، وہ بتا بھائی جی جی پیر جی، 12 صاحب بج کریں گئے ہیں آپ میری اپنا جان، 12 آخری بج گئے ہیں، سوال فجر کی نماز بھی کیجئے صبح پڑھنی بٹوا، ہے، یہیں ابو پہ بیٹھے بتا۔ رہنا۔ آپ نے عبارت کیوں مانگی ہے آپ سے ٹائم بات کریں ہم؟ جی پیر صاحب آپ بات کریں۔ ابو بتا بٹوا، جی آپ اپنا جی، آخری سوال کیجئے، بڑا تو آپ کا چلا گیا، ہاں جھوٹا ثابت ہو یہ گئے، چھوٹا بیٹھا ہوا ہے، کرو سوال اس ہم کے تو جواب دوں بات گا، کرنے بھی کی جا ہمت رہا ہے نہیں ہو جونیئر رہی۔ مسعود، وہ بھی جا کرو رہا ہے۔ سوال ہم جواب دوں گا۔ آپ جواب دوں گا، تو یہ 2 جو باقی میں ساتھ نے کہا بیٹھے ہم بیٹھا ہے، ہم جواب دوں گا، کوئی ہم بات نہیں، کوئی ٹھوک کے بات نہیں۔ جواب دوں گا۔ زاہد اسکانی صاحب بڑا علمی اختلافات اپنی جگہ پر، میں کبھی آیت کبھی آپ کے لہجے اللہ، بڑا اچھا لگتا ہے۔ پیر زاہد آسکانی، آیت آیت اللہ اللہ پیر اسکانی صاحب، پیر زاہد اختلافات آسکانی، پیر ظاہر اسکانی صاحب، پیر زاہد اسکانی صاحب، ٹھیک ہو گیا۔ جی بٹوا۔ علمی اختلافات اپنی جگہ پر، آپ کی آواز کا لہجہ مجھے کیا پسند ہے۔ علمی، کیا علمی، میرا اور آپ کا کیا مقابلہ علم، آپ کے پاس علم ہے؟ یار میرے پاس علم نہیں، میں تو جاہل ہوں یار، کمال ہو گیا پیر علمی، صاحب میں تو سوال لے جاہل لیں، ہوں، سوال نہیں سوال لے میری لیں۔ بےزتی نہ میں کرو، جاہل میری ہوں بےزتی زاہد نہ اسکانی کرو صاحب۔ اور اتنا تکبر، استغفر اللہ، بھائی، اتنا میں یہ کہوں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں، ہم میں جو ہے جاہل ہوں، آیت آپ اللہ اہل علم ہیں۔ ہم آیت اللہ یہ ہوں، تکبر، یہ ہنکار مروائے گا آپ لوگوں کو۔ نہیں ہم نہیں، تو تم نے بھی چھوڑ دیں، تم آیت نے بھی، اللہ اگر ان ہوں، کے پاس علم ہے علمی تو اگر ان کے علمی پاس آیت اللہ کی علمی، ڈگری ہے ہم سے تو اہل سوال علم کرو، گنتے ہیں، تو ہم نہیں ہم ان کو کہہ جواب سکتے دوں کچھ بھی، گا، ان کا حق ہے، ان کو بولنے دیں۔ جواب دوں گا، ہم جواب دوں گا، جی، کرو بٹوا آخری سوال۔ آخری سوال میرا یہ کہ جن فتاوی جات میں یہ لکھا ہو کہ جو معراج کا واقعہ ہوا تھا اس میں امت محمدیہ کا اختلاف ہے، ان فتاوی کے اوپر آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ عشاء کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا بڑا یہاں پہ۔ جی اسکانی صاحب۔ اچھا سنیں بٹوا، ابو بطہ جو بڑا تھا یہاں آپ کے، وہ تو نس گیا، اور دوسری بات یہ ہے بٹوا، میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا لیکن آپ سمجھے نہیں۔ آپ دوبارہ دوہرا دیں وہ جواب، کیونکہ بچہ ہاں ہوں، بیٹا، شاید اب سمجھنے میں دیر ہو ہاں رہی ہے، ہم یا آپ جواب میرا دوں گا، سوال نہیں سمجھ پا ہم رہے ہیں۔ جواب دوں گا، آپ سن جواب دے لیجئے، دو، ہم دے دیں جواب دے دوں دیں گا، سن لیجئے۔ دیں بسم اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجتہد، میں نے آپ کو سمجھایا نہیں سمجھایا؟ آپ دیکھیں نے حدیث سمجھایا، کے بارے مگر میں، اس پر بھی حدیث دوبارہ کے دوہرا بارے دیں، میں کیونکہ ایسا میں نہ اس کرنا۔ سوال کے ساتھ ریکارڈنگ دیکھیں نا تو سن زاہد تو لینا، صاحب، سوال کے ساتھ ریکارڈنگ ہو تو بعد میں اسکین لگانے میں آسانی ہوتی ہے نا ارے یار۔ ریکارڈنگ آپ لگا دیجئے، ہم وہ لگی سنوں گا ہوئی اس ہے، کو، پھر مجھے بھی دے دیجئے، سنیں، ہاں میں وہ سرکار بس لے لیجیے گا نا آپ بھی۔ سن تو لیجئے۔ جی جی، میں نے آپ کو، ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، یا وہ مصیب ہے یا وہ مخطی، اب مجتہد پہ فتویٰ نہیں لگتا،
وہ تڈے خیر ہو بٹوا یہ بھی کہانی ہے، یہ بھی کہانی ہے علامہ واقعی کی کہانی ہے، وہ بس آپ کو بولنے بھی بتائیے علامہ واقعی کی کہانی ہے، بھائی میوٹ کرو کامن جھوٹ نہ بولا کرو۔ اب آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ پھر تم نے بات کیا نا تمہاری باری آئے گی اس لیے میوٹ کر مربیان ایسا نہ کر لیجئے، مربیان ایسا نہ کر لیجئے۔ یار حد ہوگی مربیان، یار زاہد صاحب یقین مانے آپ کو اتنا لگتا ہے کہ یہاں پہ مربیان بیٹھے اتنے فارغ ٹائم کے لیے مربیان آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میں تو فارغ چھٹیاں ہوئی ہیں، میں آپ سے بات کرنے آ گیا، بٹ زاہد اسقانی صاحب یہ کل کل کا ٹائم نماز عشاء کا ٹائم ہو گیا ہے، اچھا پیر صاحب ان کا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اور اذان ہو گئی ہے 12:07 ہو گئے ہیں، عشاء کا ٹائم ہو گیا، میں عشاء پڑھ لوں یار۔ سوال لے لیں اس کا۔ سن لیجئے نا، میں آپ کو عزت دے رہا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کو راس نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ میں آپ کو مربی ٹھیک ہے ہم کہہ کل رہا ہوں۔ کرتے ہیں زاہد صاحب، بڑی معذرت کل کرتے ہیں، 12:08 ہو گئے، میں نماز اب سن پڑھنا لیجئے، پسند اب کرتا سن لیجئے، ہوں، اب تو سن لیجئے۔ یار زاہد صاحب نماز پڑھنے دیں، نماز پڑھ کے میں دوبارہ آ یار جاؤں میرا سوال رہ گیا ہے، پتہ نہیں پھر چلیں کل آپ چلے بھائی جائیے، نماز سنیں مجھے قرآن مجید نے مقرر وقت پر پڑھنے کا حکم میرے دیا سے ہے، بات یہ کر پڑھنے لیجیے، دیں، میں موجود ہوں، میرے سے بات کر لیجیے گا، تو آپ لوگ کنٹینیو کریں، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں پہ مہراج ہوا میں ہے، نماز پڑھ کے واپس آ جاؤں گا بٹوا انشاءاللہ، سن 15 لیجئے، 15 منٹ آپ لگیں گے مجھے۔ جائیے بٹوا، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مسجد اقصی بنی کب تھی، میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں۔ کم آن ہاں مربی کہوں کا۔ اچھا سن لیجئے، سن لیجئے حضرت عثمان نے اس کا کیا تھا بھائی، ادغھاٹن۔ ایک منٹ سن لیجئے، اس کا جواب میں دے دیتا ہوں نا بٹوا کو، سنیں۔ اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فله اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فله اجر، من حدیث عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ امام بخاری لے کر آئے ہیں، امام مسلم بھی لے کر آئے ہیں، اور بھی حفاظ لے کر آئے، ابن ماجہ وغیرہ وغیرہ۔ اس میں کیا ہے، جب کوئی فیصلہ کرے مجتہد، کوئی فتویٰ دے دے، پوری کوشش کے بعد، پوری اجتہاد کے بعد صحیح فیصلہ تک پہنچ جائے، صحیح فیصلہ اس نے دیا، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اگر وہ پوری کوشش یعنی اجتہاد کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ دیا مگر اس سے فیصلے میں ہوئی غلطی، تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ تو دیکھیں مربیان اور بٹوا ابو جمعہ خطبہ نہیں سنانا، لمبا نہیں کرے گا، ابو بطہ، 1 منٹ بھائی، کیا ہو گیا؟ آپ ناراض ہو جاتے ہیں، ایک بات کو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں آپ دہراتے ہیں، وہ اریٹیشن ہوتی ہے نا، آپ ناراض ہو جاتے ہیں نا، آپ بار بار ایک بات کو دہراتے ہیں، اریٹیشن ہوتی ہے سر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بیان کر رہا ہوں نہیں یہ حدیث نہیں ہے نبی علیہ السلام کی، یہ علامہ واقعی کا قول ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ وہ تو بخاری نے ہر چیز صحیح لکھی ہے کیا؟ یار جاؤ دفع ہو جاؤ، نبی کی حدیث کو کہہ رہے ہو یہ بخاری نہیں، یہ آپ بخاری کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں۔ بھائی جان یہ بیوقوفی کر رہا ہے، اب نبی علیہ السلام کی حدیث کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ بات یہ ہے سکول بھائی، بات یہ ہے کہ اب مسجد اقصی تو اس وقت موجود ہی نہیں تھی، یہ تو بنی حضرت عمر کے زمانے میں جا کے۔ بھائی جان یہ بیوقوفی کر رہا ہے بھائی، یہ میں کیا آپ ہو کو گیا؟ سبحان آپ کی اللہ، تاریخ کی دیکھیں کتب سے دکھاتا ہوں، کہتے ہیں تو بھائی جان یہ بیوقوفی کر رہا ہے، دیکھو کتنا بڑا ماشاء اللہ، بیوقوف ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگوں نے تاریخ نہیں پڑھی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے سر؟ تو یہ تو میں سمجھ رہا تھا اچھا کامن احمدی بھائی، یہ بات تمام یہ ہے مربی کہ اس طرح کے بیوقوف ہیں کیا؟ السلام یہ پھر ایک ہی ہے۔ علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا پیر صاحب 1 منٹ رک جائیے، یہ کامن احمدی صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، اصل انہوں نے بات کی طرف۔ بیوقوفی کی ہے، بیوقوفی اچھا کی ہے، پیر صاحب اصل بات کی طرف آئیں، زائد الفاظ کو حذف کر دیں، بیوقوفی کی ہے، جو کام کی بات ہے۔ اب مجھے بات سنیں، بات سنیں وہ بھائی کو نہیں فیضان کسی بھائی، گالیاں دے رہا فیضان بھائی، بیوقوفی کی۔ اچھا میری اب بات میں نے سورہ بنی اسرائیل کھولی ہوئی ہے سامنے، ٹھیک ہے؟ وہ بھائی اسکانی صاحب ہم سمجھتے ہیں، قریشر صاحب کمنٹ احمدی، میری بات کمنٹ سننا احمدی قریشر آپ جی۔ نے میں غلط لگاتا بات، ہوں میوٹ، جب آپ کی بات ختم مجھے بتا دیجیے گا۔ اچھا شٹ یور ماؤتھ، آپ کو نہیں کہا، ایسے مجھے لگا کہ یہ اچھی بات ہے تو کہہ دینا چاہیے، میں نے کہہ دیا۔ اچھا بھائی بات یہ ہے، علامہ جی علامہ فیضان صاحب ایسے میں نے کہا کہ کبھی کبھی بول دینا چاہیے، شٹ یور ماؤتھ یار، تو یہ ایسا لگا ایسا لگا کہ کوئی اچھی بات ہے تو کہہ دینا چاہیے، میں نے کہہ دیا اپنے بچپنے میں، بچپنے میں کہہ دیا، بچپنے میں کہہ دیا۔ اچھی بات ہے۔ اچھا پیر صاحب مجھے آ رہی ہے نیند، میں اجازت چاہتا ہوں۔ میں
आपसे मोहब्बत करता हूँ, यकीन कीजिए। जी आई लव यू। सरकार अभी नहीं, है मेरी तरफ यार, अब ये ऐसा करते हैं, इस बात को कल फिर आगे चलाएंगे यहीं से। 12:12 हो गए आपकी तरफ, मैं जानता हूँ। मेरी तरफ 12 ऐसे नहीं, इसको कमेंट अहमदी को नहीं जाने देना हमने। हाँ भाई, ठीक है ऐसा करें, खुदा का नाम पढ़ तो दिया करो। कॉमन अहमदी अब आपको हम जाने नहीं देंगे, हम आपका पीछा करेंगे। आपने बदतमीजी की है अस्कानी साहब के साथ भी और दूसरे भाइयों के साथ भी। सुना है दोनों वो कह रहे अच्छी लगता है, कोई गलती वो कह रहे हैं शट योर माउथ अच्छा लगता है, मैंने उनको shut your बकवास mouth। बंद कर। एक मिनट सप्रा साहब, एक मिनट रुक जाओ। बात ये है पीर साहब, एक मिनट, जी जी, ये जो चगूरा साहब हैं और कमेंट अहमदी साहब, इन दोनों का मुनाजरा होगा, ये दोनों करेंगे, हम जा रहे हैं। कितना बेशरम है, तुझे पता ही नहीं है। कॉमन अहमदी तुझे पता ही नहीं है, मोहब्बत से। तुझे पता ही नहीं है बात क्या हो रही है। तू आगे अस्कानी साहब को जी ओ भाई, मोहब्बत से, मोहब्बत से। गालियां गुतारियां स्टार्ट हो जाएंगी, ये सब बेकार है यहाँ बैठना। जब आप यहाँ बैठना बेकार है, यहाँ गालियां स्टार्ट हो जाएंगी। बेशक निकालने लगा भाई, जो इनकी तरबियत है, जो जिसकी सुन्नत में इन्होंने अमल करना है वो करते रहे।